آج ہم یاد کریں گے ملکہ ترنم نور جہاں کو. گھر میں وہ ٹائم دے پاتی تھیں جو ایک عام ماں دے پاتی. آپ کو آپ کی ماں ہی لگتی ہے, کبھی سیلیبریٹی نہیں لگتی. آپ لوگوں کو وہ میوزک کے قریب نہیں آنے دیتی. دے وانٹڈ کہ ان کے بچے اس سے بہت دور رہے. کیا میموریز آپ کے ذہن میں؟ So as a kid, I would look at her and be like, oh my God, she's like a princess. میں 35 سال بعد انڈیا جا رہی تھی. کس طرح ویلکم ہوا؟ اتنے پھول تھے زمین سے لے کے صوفوں پہ, بیڈ پہ کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. امی اور مہدی صاحب کی جو آخری ملاقات تھی, دونوں ایک لفظ نہیں بول رہے تھے, دونوں رو رہے تھے. ہمیں ڈاکٹرز نے پہلے بتا دیا تھا 2 months before she passed. ان کی آخری جو یاد ہے مجھے یہ ہے کہ وہ کلمہ میرے ساتھ پڑھ رہی تھی. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جیو پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور ویسے تو ہم آپ جیو پوڈ کاسٹ کی جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں موسٹلی آپ اسٹوڈیو میں دیکھتے ہیں, لیکن کچھ ایسے خاص گیسٹ ہوتے ہیں جن کے پاس ہم آتے ہیں. اور آج کی جیو پوڈ کاسٹ کی یہ ایپیسوڈ میرے لیے بڑی خاص ہے, میرے دل کے بہت قریب ہے. اس کی وجہ آپ کو آگے چل کر پتہ چلے گی. آج ہم یاد کریں گے ملکہ ترنم نور جہاں کو, جن کو آج اس مہینے میں 27ویں رمضان 25 سال بیت گئے ہم سے بچھڑے ہوئے. اور وہ ایک ایسی پرسنالٹی میں, وہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کو ہم یاد کرتے ہیں, ہمارے بڑے بزرگ اور آج کی جنریشن تک بھی ان کا وہ جو میسج ہے, ان کا جو پیار ہے, ان کے جو آواز ہے, وہ آج تک ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور یہ ہمیشہ زندہ رہے گی. ہم جس بھی بڑے بزرگ سے بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ملکہ ترنم نور جہاں کا نہ کوئی ثانی تھا اور نہ آنے والے وقت میں کبھی ہوگا. تو ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, نہ صرف پاکستان میں, بر صغیر میں, انڈیا یا اوور آل پوری دنیا میں ملکہ ترنم نور جہاں کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آج ملکہ ترنم نور جہاں کو ہم سے بچھڑے 25 سال بیت گئے. ان کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے, ان کی باتوں کو یاد کرنے کے لیے آج جہاں پہ میں موجود ہوں, اس سے بہتر جگہ نہیں ہو سکتی ملکہ ترنم کو یاد کرنے کے لیے. آج میں ملکہ ترنم نور جہاں کی بیٹی اور نواسی کے ساتھ موجود ہوں. ان کی بیٹی کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. یہ ہمارے بڑے دل کے قریب ہیں, یہ میری فیملی کے بڑے دل کے قریب ہیں. ان کی خاص بات یہ ہے کہ ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ سب سے کلوز یہ ان کی بیٹی تھیں, تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. آخری وقت میں بھی ان کے ساتھ تھیں اور ان کا بڑا پیار تھا. ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ جو ان کی میموریز ہیں وہ شاید ہی کسی اور کے ساتھ فیملی میں ہوں. یہ ایج ایمبیسڈر ہیں, انٹرپرینور ہیں اور مینٹور ہیں, خواتین کے لیے بڑا کام کر رہی ہیں. ہنا دورانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہنا جی, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ملکہ ترنم نور جہاں کی نواسی نتاشا علی لاکھانی, جو کہ شی از پاکستانز موسٹ سیلیبریٹڈ میک اپ آرٹسٹ اینڈ اسٹائلسٹ. اور جو اسٹائلنگ اور میک اپ کا ذکر ہوتا ہے ملکہ ترنم نور جہاں کا, اس دور میں جو ان کی اسٹائلنگ تھی یا جو وہ میک اپ کرتی تھی, تو وہ لیگیسی جو ہے وہ ان کی نواسی میں نتاشا علی لاکھانی کی صورت میں. بہت شکریہ آپ کا نتاشا. Thank you so much. بہت سی باتیں ہیں, بہت سی یادیں ہم نے تازہ کرنی ہیں. سب سے پہلے ہنا جی, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, 25 سال بیت گئے, 27ویں رات کو ملکہ ترنم نور جہاں کا انتقال ہوا تھا. جب آنکھیں بند کرتی ہیں, جب وہ فلیش بیک میں وہ ساری میموریز آتی ہیں, کیا یاد آتا ہے, کیا وہ باتیں یاد آتی ہیں؟ سب سے پہلے بیٹا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کا, اور آپ کے امی ابا کو اسپیشلی مینشن کرنا چاہتی ہوں. وہ میری مدر کے بہت کلوز تھے. خالد بھائی کو امی نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا, اور وہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ بہت پرانا ہے. اور یہ جو ہے شو جو ہم کر رہے ہیں, وی ڈونٹ کم آن ٹی وی, از ان آنر آف مائی مدر اینڈ ان آنر آف یور پیرنٹس, یور فادر Khalid bhai, and your amazing, beautiful mother. I love her. Bhabhi is like an angel, and this show especially, I dedicate this to them. So it is in all their memory. Mashallah, they are alive. But of course, it's regarding Ammi. So a big tribute to Ammi as well too.
I think we're starting backwards. We're starting from when she passed away. कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि रमज़ान का महीना था और हम सब बहन भाई ऑब्वियसली हम 24/7 अम्मी की जो है लुक आफ्टर करते थे. हम तीनों बहनें, माई यंगर सिस्टर्स मिना एंड नाजिया, वी यूज़ टू टेक 4 आवर, हम 4 घंटे की शिफ्ट्स जो है अम्मी के साथ करते थे. तो एक बहन जाती थी, एक बहन आती थी. उनको अकेला रहने की आदत नहीं थी. सो हम वी मेड श्योर कि कोई ना कोई बहन जो है अम्मी के साथ रहे, भले वो 4.5 साल जब हम अमेरिका रहे तब भी और पाकिस्तान आने के बाद भी. तो इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि रमज़ान का महीना था और छुट्टियां थी बच्चों की. तो मैंने अपनी छोटी बहन को बोला कि आप मेरे बच्चों को भी लेके लाहौर चले जाएं. सो सब बहन भाई आके अम्मी को मिल के चले जा चुके थे. मिना और नाजिया भी सब चले गए लाहौर. आई वॉज़ दी ओनली वन जो मैं अम्मी के साथ थी और मेरे ब्रदर इन हसन सरदार थे. सो हमें डॉक्टर्स ने पहले बता दिया था 2 months बिफोर शी पास्ट कि तकरीबन 2 महीने हैं अम्मी के पास. तो हम सब मतलब तैयार थे, मेंटली भी हम लोग रेडी थे. सो मैं उम्रे पे गई रमज़ान के शुरू में और उनका कफ़न जो है मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि मैं ख़ुद लेके आई थी और ज़मज़म में भिगो कर. और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी थी कि जब वफ़ात हो तो किस तरह नहलाना है, क्या करना है. तो काफ़ी सारी डिटेल्स जो है मैंने अपने दिमाग में मैं रिहर्स कर रही थी पूरे महीने में रमज़ान के. और जब हम शाम को तरावी के लिए जाते थे, आई यूज्ड टू गो विद माई सिस्टर, तो बस मैं ये दुआ करती थी कि अल्लाह ताला लाइक उनका वक्त तो आ गया है, उनको रमज़ान नसीब हो. मैं हर नमाज में यही दुआ किया करती थी. बस कुछ ऐसा हुआ कि बच्चे और मेरी बहनें सब चले गए और मैं अकेली रह गई. तो जब भी मैं शाम को जाऊं तरावी पे तो मेड को अपनी जगह दिखा दूँ सुल्तान मस्जिद में कि अगर खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो तो आकर मुझे ले जाएं. बट जुम्मतुल विदा भी गुजर गया उस साल. एंड आई रिमेंबर मैं जब रात को नमाज़ पढ़ी थी, एंड आई वाज थिंकिंग या अल्लाह ये भी बड़ी रात चली गई. और यू नो नॉट दैट आई वांटेड कि माई मदर शुड गो, बट आई वांटेड कि एक प्यारी खूबसूरत बड़ी रात अम्मी को नसीब हो. सो मैं बड़ी उदास सी भी कुछ थी कि अब रमज़ान एंड हो रहा है और जुम्मतुल विदा भी चला गया है. मेरे दिमाग से निकल ही गया कि अभी 27वीं जो है वो बाकी है, एक आध दिन के बाद ही थी. सो द डे शी पास्ड अवे, वो सुबह उठी, उनको सफाई का बहुत शौक़ था, एंड तक शौक़ था. और वो अपने कपड़े इतने बाकायदगी से बदलती थी और उनको उनके बर्तन, उनका प्लेट्स बार बार था कि उस हर चीज़ साफ़ रहे. तो उस दिन कुछ बेचैनी सी थी अम्मी को, और वो बेचैनी में सिर्फ 2 लोगों को याद कर रही थी. एक मेरे अब्बा को बार बार कहती थी, एजाज साहब को फ़ोन किया, उनको एजाज साहब कहती थी. और दूसरा जो मेरी बहन है छोटी नाजिया, बार बार पूछे कि उसको फ़ोन किया है, उसको फ़ोन किया है. एनीवेज़, तो मैं भी कुछ वो अपने 27वीं थी, अपना कुरान ख़त्म करती, मगर मैंने देखा अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है. तो मैंने उनके डॉक्टर को कॉल की और अपने बहनोई को कॉल की कि लेट्स टेक हर टू द हॉस्पिटल, मुझे लग रहा है थोड़ा लंग्स में पानी है. तो मेरे ब्रदर भी जल्दी से आ गए. मैंने उनके डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर असद पठान को, तो वो जो आगा खान में बैठते हैं. और किस्मत से उस दिन वो साउथ सिटी में थे, और साउथ सिटी तब नया नया हॉस्पिटल शुरू हुआ था. और उनकी जो इमरजेंसी थी वो बिल्कुल खाली थी, एक छोटा सा कमरा था, इट वॉज़ एब्सोल्युटली एम्प्टी. तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आगा ना जाए, मैं बिल्कुल आपके पास हूँ, आप आके दिखा दीजिए, क्योंकि 2 बजे उनका डायलिसिस था. तो मैंने अम्मी को बोला चले अम्मी चलते हैं, थोड़ा दिखा के आते हैं डॉक्टर को. तो मुझे कहती है नहीं मैं तैयार होंगी, मैं प्रॉपर तरीके से जाऊंगी. तो असल अम्मी 5 मिनट में हम यूँ जाएंगे और यूँ हम साउथ सिटी से वापस आ जाएंगे. तो खैर वो राज़ी हो गई, बट फिर भी उन्होंने लाइक शी फिक्स्ड हरसेल्फ, शी पुट हर लिपस्टिक ऑन एंड आराम से हमने उनको गाड़ी में बिठाया. गाड़ी में बैठ के उन्होंने अपने, आई रिमेंबर, सन ग्लासेस पहनी अपनी, और हसन और अम्मी आगे थे, मैं बीच में बैठी हुई थी. तो मैं बस अम्मी को देखे जा रही थी. जैसे हम घर से निकले और मेन खैबान बहरिया क्रॉस किया, तो मैं अम्मी को देख रही थी. तो मुझे अचानक लगा कि जैसे उन्होंने अपनी जैसे गर्दन ना ऐसे पीछे की तरफ हल्की सी खींची. तो जब मैंने हाथ लगाया उनकी चिन को, तो वो ज़ोर से ना गर्दन खींच रही थी. तो बस मेरे मुंह से अचानक एक ही चीज़ निकली, कलमा.
لا الہ الا اللہ میں نے پڑھا اونچی اونچی, اور امی کو میں نے بولا کہ امی میں اونچا اونچا پڑھی ہوں, آپ دل میں پڑھیں. اور مجھے یاد ہے کہ وہ اپنا منہ ہلا رہی تھیں اور وہ میرے ساتھ پڑھ رہی تھی, آواز نہیں نکل رہی تھی مگر وہ پڑھ رہی تھی. تو یہ مجھے ان کی آخری جو یاد ہے مجھے یہ ہے کہ وہ کلمہ میرے ساتھ پڑھ رہی تھی. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی سعادت ہوتی ہے. دیکھیں ایک دن سب نے اس دنیا سے جانا ہے, لیکن اتنا پیسفلی جانا, اور آپ کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے اپنے سامنے اس پورے پروسیس کو پیسفلی ہوتے ہوئے دیکھا, اور وہ ایک سکون کا باعث بنا آپ کے لیے بھی کہ آپ نے کوئی تکلیف نہیں ہونے دی. تو یہ میرے خیال میں اس سے بڑا اعزاز کسی اولاد کے پاس اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ سو کائنڈ. ایکچولی میرا بس یہی تھا ان کی بیماری میں تھرو آؤٹ, ایک ہی مجھے ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ ان کا لاسٹ مومنٹ ہو اور میں ان کے پاس نہ ہوں. تو میں ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ یہ نہ ہو کہ میں گھر پہ ہوں یا بچوں کے ساتھ ہوں یا ٹریول کری ہوں اور میں امی کے ساتھ لاسٹ منٹ پہ نہ موجود ہوں. سو اللہ از سو گریٹ کہ آئی واز ایبل ٹو بی ود ہر ان ہر لاسٹ مومنٹس. سو آئی ایم گریٹفل. اچھا ہینا جی, آپ کا بہت عرصہ, یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تو گھر پر ساتھ گزرا, ایک آپ باہر بھی ان کے ساتھ بہت جاتی تھیں. جی, اور I was lucky. جی, تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک ماں جو سپر سٹار ہے, بر صغیر کی سب سے بڑا نام ان کا تھا اس وقت, ان کی بیٹی ہونا کتنی ایک ذمہ داری اور کتنا پراؤڈ فیل کرتی تھیں, اور پھر اس دور میں اس چیز کو ابزارب کرنا کہ اچھا جی یہ سپر سٹار ہیں, تو گھر میں وہ کیسے ٹائم اسپینڈ کرتی تھی, گھر میں وہ ٹائم دے پاتی تھیں جو ایک عام ماں دے پاتی؟ سو اٹ از سو اسٹرینج جب میں لوگوں سے یہ بات سنتی ہوں, کیونکہ امی ہمیشہ کہتی تھی گھر کی مرغی دال برابر. سو آئی نیور یوز ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا بول رہی ہیں امی, بٹ اٹ از سو ٹرو کہ جب آپ یو آر اے چائلڈ آپ کو آپ کی ماں ہی لگتی ہے, کبھی سیلیبریٹی نہیں لگتی, اور نہ وہ گھر میں کبھی سیلیبریٹی تھی. لوگ ریئلائز نہیں کرتے دیٹ شی واز اے ویری ویری سمپل وومن. شی واز ویری سمپل. گھر میں کھانا پکانا, بچوں کو دیکھنا, ان کو اتنے اچھے کپڑے سینے آتے تھے, غرارے کاٹتی تھی, ٹیلر گھر میں بیٹھے ہوئے غرارے کاٹ کے دے رہی ہیں, کیسے بنانے شلوار قمیض, بلاؤزز, ہاتھ سے ترپائی کرنی, نیٹنگ. وہ میرے ابا کے لیے 3 دن میں سویٹر بنا لیتی تھی. ریکارڈنگ پہ گئی اور ساتھ نیٹنگ کر رہی ہے, ساتھ گانا گا رہی ہے. سو شی واز ویری ڈومیسٹیکیٹڈ, شی واز اے ہاؤس وائف. تو لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے. جب میں باہر جاتی تھی تو مجھے تھوڑا فیل ہوتا تھا, بٹ بچپن میں اتنا فیل نہیں ہوا. وین شی پاسڈ اوے آئی ریئلائز واٹ اے سیلیبریٹی شی واز. اور جب میں انڈیا گئی ان کے ساتھ, میری شادی ہو رہی تھی, تو میرے ابا نے کہا کہ آپ ان کو ساتھ لے جائیں, اس کا جہیز جو ہے انڈیا سے آپ لے آئیں. تو میں واحد تھی بچی جو پہلے امی کے ساتھ گئی, بعد میں ہما جی بھی آ گئیں. تو جب میں انڈیا گئی تو مجھے ریئلائز ہوا کہ او مائی گاڈ, مائی مدر از سچ اے بگ سیلیبریٹی. بیکاز جب ہم جہاز سے جا رہے تھے صبح, امی 35 سال بعد انڈیا جا رہی تھیں, تو انہوں نے ہمیں ایئرپورٹ پہ روک لیا صبح صبح, جو ان کی ہوتی ہے FIA واٹ ایور امیگریشن واٹ ایور اٹ از. انہوں نے روکا اور انہوں نے کہا جی آپ کو NOC نہیں, میڈم جا نہیں سکتی واٹ ایور. اور امی نے کہا کہ وہاں ہزاروں لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں, بیکاز ہم انوائٹ پہ انڈیا گئے تھے. دلیپ کمار نے جی, مارٹل مین امارٹل میلڈیز واز اے ویری ہیوج شو جو انڈیا میں ہو رہا تھا. انکل دلیپ انچارج تھے اور یش چوپڑا. انہوں نے ہمیں انویٹیشن بھیجی تھی امی کو کہ آپ انڈیا آئیں, اور ہزاروں لوگ جو تھے وہ اس شو میں آنے والے تھے. سو امی نے کہا کہ اگر میں نہیں گئی تو میں کبھی زندگی میں انڈیا نہیں جا سکتی ہوں, نہ میں شکل دکھا سکتی ہوں, مجھے اس فلائٹ پر ہی جانا ہے. تو سب جو ہے وہ اسلام آباد کالز کر رہے تھے, صبح کا وقت تھا, سب آفسز ور کلوزڈ. امی نے کہا میں اسی جہاز میں جاؤں گی. اور یہ بات کرتے کرتے آئی واز ویری ینگ, آئی مسٹ بی لائک 17-18 ایئرز اولڈ. میں دیکھ رہی ہوں جہاز جو ہے وہ آہستہ سے چلنا شروع ہو گیا ہے, اور یہ اسلام آباد کالز ہو رہی ہیں, اور جہاز مین رن وے پہ آ گیا ہے. اینڈ سڈنلی ہمارا NOC آ گیا, انہوں نے گو ہیڈ دیا. اور وہ جہاز میں زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ جہاز رن وے سے واپس آیا, اور اسی پلین میں ہم انڈیا گئے. اینڈ پہلی اور آخری دفعہ ایسا ہوا ہے, because she was such a not a, I wouldn't say a powerful woman, she was very humble, but اگر کوئی چیز صحیح ہے تو اس کے لیے اسٹینڈ وہ لیتی تھی ہمیشہ. So that I saw that. اور جب میں نے انڈیا لینڈ کیا تو ہمارے جہاز میں جب لینڈ کیا
تو ان کے منسٹرز ہمیں جہاز سے پھولوں کے ساتھ لے کے گئے, اور اسپیشل گاڑی تھی. جب ہم لاؤنج کے اندر گئے تو there were so many stars, دلیپ انکل, سارا بانو جی کی مدر, everybody, پران انکل. یہ والی انڈیا کے جو ٹور اور یہ ساری یادیں, یہ تو ہم نے ایک ایک کر کے بہت پوچھنی بھی ہیں, اور لیکن میں کیونکہ شامل گفتگو نتاشا کو بھی کرنا چاہتا ہوں, تو عموماً ایسا امیج ہوتا ہے کہ جب آپ نانی کا ایک ذہن میں آتا ہے کہ یار ایک بزرگ سی خاتون ہے اور گھر میں آپ کو بس پیار دے رہی ہیں, یہ جو ایک ٹپیکل نانی کا ایک تصور ہے. نانی ملکہ ترنم نور جہاں کی نواسی ہونا اور پھر بچپن ان کے ساتھ گزرنا, وہ فیل بیٹیوں کو تو ہوگا, فیملی کو تو ہوگا, لیکن بطور بینگ اے نواسی وہ آپ کی کیا فیل تھی, اور پھر کیا میموریز آپ کے ذہن میں؟ ایکچولی ہمارے یہاں کوئی ٹپیکل عورت ہماری فیملی میں نظر ہی نہیں آتی, تو وہ ایکچولی ٹپیکل کبھی مجھے لارجر دین لائف ہمیشہ لگتی تھی. تو ایز اے کڈ آئی ووڈ لک ایٹ ہر اینڈ بی لائک, او مائی گاڈ, شی از لائک اے پرنسس, کوئی کوئین ہے, because she was always dressed. اور ان کی, میری نانی کی بھی عادت, ہم سب میں یہ عادت ہے, ہم اگر گروسری اسٹور تک بھی جا رہے ہیں نا تو ہم نے تیار ہو کے جانا ہے, اور یہ ایک بہت اچھی عادت تھی نا, اچھے صاف کپڑے پہن کے تیار ہو کے, ایون اف شی واز ایٹ ہوم. تو شی واز لارجر دین لائف, اینڈ جو ویو ہیڈ دا پریولیج آف سیئنگ, بعد میں وہ کیا تھیں وہ تو آج تک بھی ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے. وین وی سی دا لو دیٹ پیپل ہیو فار ہر ایون ٹوڈے, جس طرح 25 سال ہو گئے, اور 25 سال میں میرے خیال میں روز آپ کو کوئی ملتا ہوگا اور ان کا ذکر روز. اینڈ وی ور لکی انف ٹو سی ہر پرسنل سائڈ, بیکاز لوگ نہیں جانتے تھے کہ ان کا دل کتنا خوبصورت تھا, وہ کتنی چیریٹی کرتی تھیں, وہ کتنی ہمبل تھیں. آئی آلسو لاف, کچھ جب بھی میں لوگوں کو ملتی ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو دادا تھے وہ یا دادی, وہ ہم آپ کے میڈم سے بہت کلوز فرینڈس تھے. تو آئی آلویز لاف اینڈ سے, میری نانی کو, آئی نو میری نانی شاید 6 لوگوں سے ملتی تھی, بہت پرائیویٹ تھیں, ان کے کوئی ایسے کبھی زیادہ ملنا جلنا نہیں ہوتا تھا. شی واز اے ویری ہارڈ ورکنگ وومن, ویری ڈٹرمنڈ اینڈ obsessed with her children, more than her grandchildren, always obsessed with children. وہ کہتی تھی اپنے بچوں کے she used to say grandchildren ہیں, مگر میرے 6, ابھی she could not see beyond her 6 kids. ان کے بچے ہی ان کی زندگی تھے. جلدی سے ایک بات بتاؤں گی کہ جب یہ پیدا ہوئے بچے, ان کے گرینڈ چلڈرن, تو my mother said کوئی مجھے نانی نہیں بولے گا, میں نور جہاں جی ہوں. تو ان کے سارے گرینڈ چلڈرن ان کو نور جہاں جی بولتے تھے. I think you called her نانو, بٹ ہما جی کے سارے بچے جو تھے وہ نور جہاں جی بولتے تھے. اس سے میں گانا گاؤں گی تو مجھے کوئی نانی بولے گا تو میں گانا کیسے گاؤں گی؟ I'm singing for a 16-year-old. How will I sing if I think I'm a nani? But she was so glamorous and so generous. اور کبھی نانے بولنا, بہت spoil کرنا, نانو spoil بہت کرتی تھی. But larger than life, and like I said, I was lucky to see her, the private side of her. تو جب ہمیں لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ آپ لوگ یہ بڑا اچھا کرتے ہیں, وہ بڑا اچھا کرتے ہیں, I'm like, کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے یہ سب کرتے ہوئے, نانا نانی دادا دادی, all of them. But نانو سے بہت اچھے, I've learned a lot about grace, اور ان کا اتنا بڑا نام تھا, پر میں نے کبھی اپنی نانی کو کسی کی طرف کبھی تکبر کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے کبھی اپنی نانی کو کسی کو چھوٹا دکھاتے ہوئے نہیں دیکھا. اسی لیے تو آج تک ان سے پیار کرنے والے, اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپ سے مل لیتے ہیں, جو آپ کو somehow بتا دیتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو شاید زندگی میں آپ تک پہنچ ہی نہ پائے, لیکن وہ ایکسپریس نہیں کر پائے ان کے لیے ان کا محبت. اچھا, آپ جس طرح میک اپ آرٹسٹ ہیں, اسٹائلسٹ ہیں, تو ویسے تو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ نور جہاں جی کی لیگیسی میں کوئی گانے والا ہوتا اور وہ ان کی آواز کو آگے تک پہنچاتا ہے, لیکن وہ جو اسٹائلنگ کی لیگیسی ہے وہ میرے خیال میں, یہ آن ریکارڈ بھی بولنا چاہیے, وہ آپ لے کے چل رہی ہیں. اور وہ جو حسن تو آپ کی پوری فیملی میں ماشاء اللہ ایسا ہے, لیکن جو اسٹائلنگ اور لیگیسی آف میک اپ, اس پہ کچھ بتائیں کہ وہ انسپائر کیا آپ کو بچپن میں؟ بالکل بالکل. میں نے اس کو سارے ماشاء اللہ فیملی میں گلیمرس تھے. نانو, میری ساری خالہ ہیں, تو جب بھی لوگ اب گھر میں اٹھے بچہ دیکھے کہ ہر طرف لگ رہا ہے کہ سب پریوں کی طرح تھے. تو آئی یوزڈ ٹو بی لائک, اور ہم چھوٹے سے بچے, ابھی مونچھیں تھیں اور عجیب سے بچے تھے, تو آئی یوزڈ ٹو لک ایٹ نانو اینڈ بی لائک, او مائی گاڈ, آئی وانٹ ٹو لک لائک دیٹ ون ڈے, دس از واٹ آئی وانٹ ٹو بی لائک. اور مجھے یاد ہے جب ترنم ریکارڈ ہو رہا تھا تو آئی واز اے کڈ, تو آئی ریمبر ون آف دا ٹائمز آئی آسکڈ مائی مم کہ میں آج نانو کے ساتھ رہ لوں, بیکاز مام کمپیئر کرنی تھی. تو نانو نے کہا رہنے دو اس کو, میرے ساتھ رہنے دو, میں لے آؤں گی.
تو आई रिमेंबर कि उनकी साड़ियाँ पूरी बिचती थी. अच्छी भाई यूज्ड टू पुट कि आज कौन सी सिलेक्शन है और आप चूज़ करेंगी. तो मेरा फेवरेट अच्छी भाई कौन थे? अच्छी भाई उनके हमने एक्चुअली अपने यूट्यूब पे भी उनके साथ एक इंटरव्यू किया था. उनके वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट राइट हैंड मैन, सब कुछ वो ऑर्गेनाइज करते थे. She spent most of her life with अच्छी भाई, was with her 24/7 जब तक उनकी बिल्कुल डेथ नहीं हुई. तो वो सब मतलब कि ज्वेलरी उन्होंने निकाली, साड़ियाँ निकाली. तो मेरा सबसे फेवरेट कलर था पर्पल. तो मैंने कहा नाना आप पर्पल वाली साड़ी पहनो. कहती ठीक है आज मैं तुम्हारी मर्जी की पहनूंगी. फिर मैंने ज्वेलरी भी सिलेक्ट की, गोल्डन ज्वेलरी थी आई रिमेंबर. और वो आपकी बात मानी बिल्कुल. एंड शी मेड मी फील सो स्पेशल. एंड आई रिमेंबर तैयार होगी तो आई वाज इन ऑ कि ओ माय गॉड. कौन सा गाना था? दुनिया कब चुप रहती है. इट्स आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट्स ओनली फॉर दैट रीजन. वो एक्चुअली यूट्यूब पे आपको मिलेगा भी. तरन्नुम का पार्ट था दुनिया कब चुप रहती है. एंड आई रिमेंबर जब शूटिंग शुरू हुई तो मुझे कुर्सी पे बिठा दिया. तो उन्होंने मुड़ के कहा कि तुम सब ने मेरी नवासी को कुर्सी पे बिठा दिया है. तो फिर 6 सोफे आ गए हर जगह से सेट पे. तो मुझे याद है एक लाइन थी सोफों की जिसके बीच में मुझे फिर बिठा दिया उन्होंने कि आप सोफे पे बैठे. खुशी उसे कुर्सी पे बिठा दिया. एंड आई रिमेंबर कि जो पूरी रिकॉर्डिंग थी फिर उन्होंने की. और वो कितनी आई मीन लोग ये नहीं, जब मैं भी मॉडल्स और एक्टर्स के साथ हम लोग जब उनको देखते हैं यू डोंट रियलाइज़ कि कितना काम है ये. मतलब कि क्या एनर्जी वाला काम है. क्या वो पूरी रात रिकॉर्डिंग करती थी, साड़ियाँ चेंज होती थी. आई रिमेंबर जब वो थक जाती थी तो खड़े हुए ना वो कुर्सी देते थे तो कुर्सी पे वो जैसे बाहर रख के अपने बाहर रख के शी वुड रेस्ट अ लिटिल बिट. वो बैठती नहीं थी. This is after her bypass, first bypass. This is after her bypass. और जो इस वक्त मैं ये पॉडकास्ट का मकसद ये भी है कि जो इस वक्त की जनरेशन जी जिसको हम जेन जी कहते हैं उनके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि मलका तरन्नुम नूरजहां ने उस दौर में जिसका जिक्र भी कर रही हैं 10,000 से ज़्यादा गाने गाए. आज तक कोई सोच भी नहीं सकता. पहली फीमेल डायरेक्टर थी, एक्टिंग की, सिंगिंग की और क्या क्या नहीं किया. और इसीलिए वो जनरेशन्स जो हैं उनको याद करती हैं. इन्होंने तरन्नुम प्रोग्राम का जिक्र किया और मैं इस पे मैं क्यों इतना क्लोज़ मलका तरन्नुम नूरजहां का. बचपन से मैंने अपने वालिद को मलका तरन्नुम नूरजहां की बहुत, वो कहते हैं ना एक तो फ़ैन होते हैं, एक चाहने वाला और बहुत दिल के करीब वो समझते थे मलका तरन्नुम नूरजहां को. तरन्नुम प्रोग्राम की कैसेट मुझे अभी भी याद है. उसमें फिर मेरे वालिद की गज़ल भी पढ़ी मैडम ने और तेरी सांसों को सबा कहते हैं. तो उसमें आप होस्ट करती थी, कंपेयरिंग कर रही थी. मैंने कंपेयर किया और वो वाली मुझे अभी भी लाइन याद है जो आप कहती हैं कि मैडम को डॉक्टर खालिद की ये गज़ल इस कदर पसंद है कि उनसे ख़ास तौर पर फरमाइश करके उनसे ये गज़ल मंगवाई. तो वो हमारी, आपके लिए वो शायद 2 लाइन्स थी, हमारे लिए वो मैं कहता हूँ कि एक विरसा बन गए कि ये एक आइडेंटिटी है और वो आज तक हमारे दिलों में ज़िंदा है. उस होस्टिंग वाले एक्सपीरियंस को कैसे याद करती हैं? सिर्फ आप ही ने क्यों होस्टिंग की, बाकी क्यों नहीं इस तरफ आए? या आपका ही दिल था या मैडम चाहती थी कि आप आए? No, actually it was just I would say an accident because ये डिस्कशन चल रही थी. अम्मी ने एक तरन्नुम पहले रिकॉर्ड किया था. अगेन अच्छी भाई का बहुत बड़ा हाथ है. उन्होंने अम्मी को बोला कि मैडम दुनिया आपको देखना चाहती है और आप टीवी पे आएँ. उस ज़माने में देयर वाज नो सोशल मीडिया, तो बहुत कम अम्मी का टीवी में कोई प्रोग्राम थे. कोई वॉर एक ज़ेबा आंटी के साथ कोई प्रोग्राम था, 2-4 प्रोग्राम थे. तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि दुनिया देखना चाहती है मैडम आप आएँ. तो शी हैड डन तरन्नुम 1 बिफोर, आई थिंक 10 years बिफोर. और जब दूसरा शुरू होने लगा तो आई थिंक थोड़े मेरे बच्चे भी बड़े हो गए थे. तो जब डिस्कशन होती तो आई डोंट रिमेंबर किसने मुझे बोला, मैं कुछ तनकीद कर रही थी कि ये क्या है, ये ठीक नहीं होता, ये कंपेयर सही नहीं बोल रहे समथिंग. सो समबडी सेड टू मी कि ओ इफ़ यू नो इट बेटर आप क्यों नहीं करती? तो मैंने कहा हाँ मैं करूँगी. इट वॉज लाइक ए चैलेंज. किसी ने चैलेंज दिया और मैंने कहा आई टोल्ड माय मदर असलमी मैं करूँगी. तो शी सेड ठीक है करो. तो आई हैड नेवर कम ऑन टीवी. और हम लोग तो गए थे वो कॉन्वेंट. तो कॉन्वेंट में ईजी उर्दू होती है, यू नो दे डोंट टीच यू. तो मुझे जब मैं रोज़ सुबह सेट पे जाऊँ तो शौक से मैं भी जाती. तो वो मुझे एक पर्ची देते थे, आई वुड मेमोराइज इट एंड देन आई वुड मेमोराइज इट. एंड जस्ट बिफोर अम्मी जो आती थी अपने गाने के लिए तो मैं उस स्पॉट पे खड़े होके तो मैं अपना जो भी, एंड आई सपोज माई मेमोरी वॉज वेरी गुड, तो एक आध रिकॉर्डिंग में ही वो रिकॉर्ड हो जाता था. तब तो मुझे इतना एहसास नहीं हुआ. बट व्हाट अ ब्रिलियंट मेमोरी आई हैव विद माई मदर. आई थिंक फॉर लाइफ वो चीज़ जो है मेरे साथ है कि मैंने मदर के साथ आई डिड समथिंग. अगेन आई डिडंट रियलाइज इट at that time, which is key significance. Now that she's gone, it's a legacy for me and for my children, my grandchildren. So I think I'm very lucky. तो नताशा आपको
آخری کوئی میموری, کوئی ایسی یاد, کوئی ایڈوائس, جیسا اسٹائلنگ کا ہم بات کریں, کوئی ایسی بات کہ نہیں ایسے کرتے ہیں, یہ لپسٹک ایسے نہیں لگاتے, یا I actually bonded with her a lot. I'll tell you کہ جب اینڈ میں کیا ہوا, جب نانو بیمار ہو گئی, اس سے پہلے نانو کام بہت کرتی تھی, تو ہمارا اس طرح اتنا لائک وی وڈ سی ہر بٹ ناٹ سی ہر سو آفن. ایکچولی ان مینی ویز میں ہما جی جو ذل ہما تھی, شی واز لائک آر نانی. وہ بیہیویئر بھی ان کا, وہ مدر تھیں اور ہماری نانی کی طرح بھی تھی. پر نانو کے ساتھ ہم نے وقت تب گزارا جب وہ بیمار ہونا شروع ہو گئی, کیونکہ گھر پہ رہتی تھیں, اور جیسے کراچی آ گئی last 4 years or so, and then even when she was in Cleveland Clinic, so I remember even when she was in the 10 most critical patients in America, تو ہم لوگ شفٹس لیتے تھے, ہم نانو کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے, تو میں اپنا چھوٹا سا بیوٹی باکس لے جاتی تھی. تو نانو کہتی تھی اچھا تم کیا لے کے آئی ہو, میں نے کہا یہ آئی شیڈو ہے نانو, یہ اچھا اپنے آپ پہ لگاؤ, پہلے ایک آنکھ پہ لگاؤ, اب اس کو اتارو, اب تم دوسری آنکھ پہ لگاؤ. پھر ایک اور چیز کہتی تھی, جو بھی چیز پسند آتی تھی نا, لپسٹک تو پوچھتی تھی تم نے یہ لگائی, میں نے کہا ہاں, کہتی اب اتارو اور میرے سامنے لگاؤ. شی وانٹڈ پروف کہ یہی والی دس واز اے ٹپیکل ہیبٹ. کوئی اگر پسند آ گیا کوئی, اینڈ شی یوزڈ ٹو لو بیوٹیفل پیپل, اسپیشلی بیوٹیفل ویمن. جب بھی کوئی خوبصورت عورت دیکھی تو اس کو بلایا, اس کو پیار کیا, پوچھا, اور اسپیشلی پوچھا بیٹا لپسٹک کون سی لگائی ہے, ہر ایک سے, ہر اپنے فین سے. اینڈ شی وڈ لو کہ پوچھے کون سا کلر ہے, اچھا مجھے لگا کے دکھاؤ, اتارو لگا کے دکھاؤ. سو اتنے امی کے فینس ان کے فرینڈس بن گئے, لائک بیسٹ فرینڈس بن گئے. اور ان کی یہ بہت اچھی عادت تھی, ہم سب نے سیکھی ہے. میں نے کبھی ان کو کسی اور کے ساتھ کمپٹیشن نہیں, اگر کوئی خوبصورت عورت ہے تو اس کو بالکل کمپلیمنٹ کرنا. کبھی نہیں کہا کہ او یو نو شی از مور بیوٹیفل, اور یو نو تھوڑی سی اسٹف ہو جائیں یا اگنور کریں, کبھی نہیں. Huge heart, and she would actually become an awe of the person کہ اتنی خوبصورت ہے, اتنی, تو وہ اپریشیٹ کرتی تھیں اور بہت سیکیور خاتون. یہ اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتی تھیں کہ لوگ اچھے لگیں, لوگوں کو کانفیڈنس دینا. اور وہ جو بیس کہتے ہیں نا کہ کسی بھی عمارت کی ایک بیس ہوتی ہے, آپ کو پھر واقعی اگر آج کیوں ملینس میں فالوورز ہیں, اس لیے کہ آپ کی گائیڈ وہ تھیں, اور وہ آج وہ اسٹائلنگ میں نظر آتا ہے, اور آپ یو ڈوئنگ اے گریٹ جاب ماشاء اللہ. میں آپ دیکھ رہا تھا آپ کی انسٹاگرام ریلس بھی, بلکہ آپ دونوں بھی مل کے وہ بناتی ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اس دوران میرے ذہن میں آیا ملکہ ترنم نور جہاں کی جب نماز جنازہ ہوئی تھی, تو اس وقت 4 لاکھ سے زائد لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی تھی, اور مسجد سلطان میں نماز جنازہ ہوئی تھی. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے نا جی, اس کے بعد پھر بہت سے لوگوں کی تعزیت, بہت سے لوگوں نے یاد کیا ہوگا. تو اس بارے میں, اس دن کو ہم اگر یاد کریں تو یعنی سرحد پار سے بھی بہت کالز آئی ہوں گی, بہت سے فینس, پھر آتی نہیں کالز. ایکچولی واٹ ہیپن واز کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آئی واز دی اونلی ون ان کراچی, میرے برادر لوگ ساتھ تھے. تو میں نے, کیونکہ آئی سیڈ ٹولڈ یو کہ میں نے بہت ریہرسل اپنے دماغ میں کی تھی کہ میں اس دن میں نے کیا کیسے کرنا ہے. سو مجھے ایسے لگا کہ the minute she died an auto switch went on in my head کہ میں نے اب یہ کرنا ہے. ان لوگوں کو شام کی فلائٹ ملی 6 بجے کی, اور یہ دوپہر کو امی کی ڈیتھ ہوئی اراؤنڈ 1:30 اور سو بہت کم ٹائم تھا کہ ہم نے پریپیئر بھی کرنا تھا اور جانا بھی تھا. تو میری امی ایک چھوٹی سی دعا مانگتی تھی, آپ کو میں نے شاید بتایا تھا کل پرسوں, کہ اللہ میرا پردہ رکھی. تو وہ ڈیتھ سے 3-4 مہینے یہ دعا کرتی تھی. ایک تو نان اسٹاپ درود پڑھتی تھی میری امی, نان اسٹاپ, اور نمبر 2 شی یوز ٹو سے دس کہ اللہ میرا پردہ رکھی. سو آئی کوڈ نیور انڈرسٹینڈ تھا پنجابی کی کیا دعا میں مانگتی ہیں. بٹ دی ڈے شی ڈائیڈ آئی ریئلائز کہ ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا, کیونکہ جب وہ گھر سے گئیں تو میں اور حسن اکیلے ساتھ تھے. ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر اسد پٹھان اور ایک نرس تھی. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے ان کے پاس اس روم میں جا کے اپنے ہاتھوں سے ایک چیز کی, ان کو مطلب باندھنا, ان کو کور کرنا, ان کے کپڑے ٹھیک کرنے, حتیٰ کہ جب تک میری بہن بھی آ گئی تھی چھوٹی نازیہ, تو میں نے اور اس نے ہی امی کو اٹھا کے ایمبولینس میں ڈالا, اور جب ایمبولینس گھر آئی تو میں نے اور اس نے ہی اٹھا کر ان کو بیڈ روم میں ڈالا, اور بیڈ روم میں ہی ان کو ہم نے رکھا. وہیں ہمارے حکیم صاحب تھے, ہی از پاسڈ اوے, ہمارے بزرگ تھے, ان کو میں نے صرف ایک شخص کو میں نے فون کیا تو وہ فوراً وہ جو کفن سینے والی عورت بھی آ گئی, وہ امی کے پاس آرام سے بیڈ روم میں بیٹھ کے شی اسٹچڈ اٹ.
بہت بہت کم لوگوں کو فون کیا, مگر اتنا ہجوم گھر کے باہر اکٹھا ہو گیا, یو نو, ناٹ اونلی پیپل دیٹ وی لوڈ اینڈ فرینڈس, بٹ اٹ واز سو مینی لائک فوٹوگرافرز, یو نیم اٹ, یو نو, بٹ ہم نے سب گیٹس بند کر دیے بیکاز اٹ واز مائی مدرز وش. Nobody saw her, no, we did not bring her out. میں نے اور میری بہن نے we behaved ourselves. میری بہت قریبی دوست تھیں لیلو, وہ ہمارے ساتھ تھی, اور میری چھوٹی بہن, ہم نے خود ان کو نہلایا, کمرے میں رکھا. میں نے ایک ایک چیز جو ہے ساتھ ساتھ وہ کیسے کفن اس عورت کے ساتھ کیسے سب انتظام کرنا کر دی. بائی دا ٹائم مائی فیملی, مائی ہما جی, ابا, مائی چھوٹی امی آئیں, میری چھوٹی بہنیں آئیں, تو ہر چیز تیار تھی بائی 6 o'clock ٹو گو. سو مائی فادر واز سو شاکڈ, ہی واز شاکڈ کہ کس طرح یہ سب کچھ تم نے اکیلے کر لیا ہے. سو اگین اور پھر وہاں سے جب میرے والد آ گئے تو انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. پھر انہوں نے سب انتظام, وہ انچارج تھے کہ کس طرح موس لے کے جانا ہے, کیسے بیریل کرنا ہے. اور پھر میرے ابا 40 دن کراچی ہمارے ساتھ رہے, اور 40 دن تک وہ ٹینٹ ہمارے گھر لگے رہے, کیونکہ لوگ نان اسٹاپ آ رہے تھے. یو نیم اٹ, فرام منسٹرز ٹو فرینڈس, اوورسیز فرینڈس, یو نو, سب آتے رہے. اینڈ لائک آئی سیڈ ٹل 40 days وہ ہوتا رہا. بٹ آئی آلویز تھاٹ, یو نو, جب یہ ہو گیا دن تو مجھے ریئلائز کہ او مائی گاڈ, میری امی کی دعا ایکچولی قبول ہو گئی, کیونکہ میں نے وہ سب کام کیے جو واقعی ان کی دعا کے تھے. آئی ڈڈ ناٹ ریئلائز کہ میں کوئی امی کی بات رکھوں. آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ کام کرائے کہ واقعی میری امی کا پردہ رہا, کیونکہ جی ان کی ڈریم وہی تھی. اور وہ بیڈ روم میں ہی صرف ان کے بچوں نے, اور میرے ابا تھے, میری بہنیں اور ہم لوگ, ہمارے سوا کسی نے امی کی شکل دیکھی نہیں. تو آئی ڈڈ ناٹ نو ہاؤ آئی ڈیڈ اٹ, بٹ اٹ ایکچولی وہ ہر چیز ویسے ہی ہوئی جیسے ان کی خواہش تھی. آئی تھنک شی واز بلیسڈ. بے شک بے شک. اچھا, آپ نے منسٹرز کا ذکر کیا, ایک وہ پرویز مشرف جب پریزیڈنٹ بنے تھے, جی وہ بھی ایک میموری ہے, وہ جی اٹس اے لولی میموری. دا منٹ وہ جب پریزیڈنٹ بنے تو آدھی رات کو, مائی مدر واز اسٹیئنگ ود مائی سسٹر مینا اینڈ حسن, تو آدھی رات کو 2-3 بجے اس کا مجھے فون آیا گھر پہ کہ ہنا صبح پریزیڈنٹ صاحب آ رہے ہیں, جلدی آ جا جلدی آ جا. تو آئی سیڈ اوکے, اینڈ آئی سیڈ اوکے ٹو ہر. شی سیڈ کوئی 6-7 in the morning آ رہے ہیں. تو رات ہی کو مطلب انہوں نے اپنی عامی شامی کے لوگ سب اس کے گھر آ گئے, اندر باہر اوپر چھتوں پہ ہر جگہ وہ آ گئے. سو ہی ایکچولی کیم ارلی مارننگ ٹو سی مائی مدر ٹو سے دیٹ وہ ان کے بہت بڑے فین تھے. اور جب بھی جنگیں ہوئی پاکستان کی تو امی نے ہمیشہ گایا, تو ان کے جو قومی ترانے کتنے مقبول ہیں. تو وہ ایز این آرمی آفیسر ان کے دل پہ کیا جیسے اثر ہوتا تھا کہ وہ امی کے جب گانے سنتے تھے, تو ہی واز سچ اے ہیوج فین آف مائی مدرس. تو آئی تھنک اٹس out of respect he especially came to see her, so we are honored, and you know he loved music as well too. ہمیں اندازہ ہے, ہم ان کی ویڈیوز بھی ہم دیکھیں تو اس میں وہ بڑا ایڈمائر کرتے تھے, اور میڈم کے تو بہت بڑے فین تھے. So that I think is so lovely for people to come and pay respect. جیسے مہدی صاحب آئے ان کو ملنے لاسٹ ٹائم, because as she was, you know, people knew کہ the end is coming, تو لوگ آ کے ملتے تھے. مہدی صاحب, آئی ریمبر, میں نے ایکچولی اس کی ریکارڈنگ بھی کی تھی, امی اور مہدی صاحب کی جو آخری ملاقات تھی, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. جب وہ ڈرائنگ روم میں انٹر کیے تو ابھی صوفے پہ تھی, اور وہ دروازے سے انٹر کرتے دور سے, دونوں ایک لفظ نہیں بول رہے تھے, دونوں رو رہے تھے اور ایک دوسرے کی طرف چل رہے تھے اور روئے جا رہے تھے. اینڈ دین آف کورس دے ہگڈ. مہدی صاحب نے ٹائم اسپینڈ کیا اور وہ انٹرویو بھی ریکارڈ کیا میرے ساتھ, بٹ آئی واز فولش ٹو اریز اٹ. سو دیٹ از اے لولی, یو نو. انجمن جی آئیں, ریما آئی, سو سب کے سب لائک ون بائی ون ٹورڈز دی اینڈ پیپل اسٹارٹڈ کمنگ اینڈ, یو نو, سیئنگ ہر اینڈ پیئنگ دیئر ریسپیکٹ, وچ واز لولی. سو آئی تھنک شی واز سو loved by everybody, and I think she's میں اپنی تو نہیں کری تعریف, بٹ میں لوگوں کو دیکھتی ہوں آج کل کے زمانے میں, لوگوں کے بچوں کو دیکھتی ہوں کہ اپنے ماں باپ کا کیسے خیال رکھتے ہیں جب وہ ان کی ایج ہو جائے یا یو نو بوڑھے ہو جائیں. میں سوچتی ہوں اتنی خوش قسمت تھی کہ اللہ نے ان کو بلیس کیا when she was born, اتنے خوبصورت ہنر کے ساتھ دنیا میں ان کو مقبول کیا. she never lacked anything. شہرت دی, not for a decade or 2 decades, her entire life that she was alive, she was famous, عروج پہ تھی right till the end. اور پھر جب
وہ بیمار ہوئی لاسٹ 4 years before she passed away. ان کے بچوں نے ان کی اتنی خدمت کی, میں اپنی تعریف نہیں کری, مگر یہ کہ اللہ نے ان کو بخشا کہ اتنی اچھی اولاد دے کہ 24/7 we did not leave her till she passed away. Not me, my sisters, all of us, all of we surrounded her every second. میں کہتی ہوں خوش یہ کمائی وہ کر کے گئی, مگر میں کہتی ہوں بیٹا یہ بلیسڈ ہے اللہ سے. میں کہتی ہوں اور یہ میسج سب جو سب سننے کے لیے والے ہیں ان میسج کے ہے. لیے. میں کہتی ہوں ماں باپ سے بڑی جنت کوئی نہیں. آپ جنت کما رہے ہیں. ہر بچے کو بولوں گی, اپنے ایج والے لوگوں کو بولوں گی جن کے ماں باپ زندہ ہیں کہ پلیز ٹریجر ایوری منٹ. آپ تو ہر منٹ پہ جنت کما سکتے ہیں. دنیا آئی ٹو لیو مائی چلڈرن, یہ چھوٹے چھوٹے تھے تو کبھی روتے تھے کہ میں امریکہ جا رہی ہوں, بچے پیچھے چھوڑ کے جاتے, تو میں ان کو کہتی بیٹا دنیا چلتی رہے گی, my mother will not be there. تو میرے بچوں نے بھی میرا ساتھ دیا. literally seen جب یہ کہہ رہی نا 1 منٹ کے لیے نہیں, 1 منٹ کے لیے میری نانی کو میں نے بیماری میں اکیلے نہیں دیکھا جہاں تک مجھے یاد ہے. تو they would do shifts all the sisters, تو وہ روٹیٹ کرتے تھے جیسے کوئی آرمی کا شیڈول ہوتا ہے. آرمی اسکیڈول لائک رات کے 12 بجے تو رات کے 12 سے 4 تک شفٹ ایک بہن کی, اور 4 سے صبح 8 بجے. اور جب وہ کلیولینڈ کلینک میں تھی وہاں کا جو آئی سی یو ہے, آپ وہ کرسی بھی نہیں تھی کسی کے بیٹھنے کے لیے, صرف پیشنٹ ہو سکتا ہے. سوچیں وہاں بھی انہوں نے کرسی نہیں دی تو یہ شفٹس کھڑے ہو کے گزاری جاتی تھی. انہوں نے کہا ہم کرسی نہیں دیں گے, انہوں نے کوئی بات نہیں ہم کھڑے ہو جائیں گے. پھر ان کے بھی دل میں رحم آ گیا جب انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو جائیں گے نہیں, انہوں نے بھی کرسیاں دینی شروع کر دی. پہلے اسٹول دیا, بیٹھ جائے, ہمیں ایک اسٹول دے دیا. اور یہ آنے والی جنریشنز کے لیے آپ جب دیکھتی ہوں گی کہ یار ہماری امی اپنی امی کا اتنا کریں, تو یہ پورا ایک میسج. اب جیسے سوشل میڈیا پہ میں اپنے سوشل میڈیا پہ اپنی فیملی کی, اب جیسے میری عمر ہو رہی ہے, میں جو اپنی نانی کا اور ان کا نانی کہہ رہی ہوں سوری, ان کا نانی کی 20th ڈیتھ اینیورسری پہ ایک انٹرویو کیا. میں ان کے انٹرویوز ان کی چیزیں نا اب اکٹھی کرنا چاہتی ہوں. میرے جتنے اب بڑے ہیں تو مجھے لوگ بہت دفعہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ یہ فیملی کلوز کیسے, اللہ ماشاء اللہ نظر بد سے بچائے, کہ آپ لوگ اتنے کلوز ہیں, آپ لوگوں کے بیچ میں لڑائیاں نہیں ہوتی. اور میری لٹرلی ہر خالہ میری مدر ہے, صرف میری مدر نہیں. اگر میں ایک فون کروں تو میری سب خالہ, جو میری ہما جی تھیں, میری منا خالہ, میری ٹنا خالہ, میری جو نانا کی دوسری شادی جو نے کی اس سے بھی جو میری چھوٹی 3 خالہ ہیں وہ بھی سب اس طرح ہی ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں نا گھر کا وہ بچہ ہیں آپ جنہوں نے اس میموری کو آگے لے کے جانے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. اور جو 5 سال پہلے آپ نے ایک اس بارے میں بھی بتایا جو آپ نے تینوں بہنوں کو اکٹھا کیا, ڈاکیومنٹری بنائی. مجھے بہت سارے لوگوں نے اپروچ کیا. آئی ریمبر ماشن ماہرہ کا جو پلیٹ فارم ہے, انہوں نے کہا کہ آپ کی نانی کی 20th ڈیتھ اینیورسری آ رہی, تو ان کے ساتھ بھی میں نے کبھی نانوں کی طرح, جیسے لوگ تو ہمارے ارد گرد سب کوئی نانوں کی طرح جیسے ڈریس اپ کرتے ہیں ایسا, میں نے کبھی نہیں کیا. تو وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی. تو آئی میڈ اے ویڈیو ویئر آئی ڈریسڈ اپ لائک ہر, آئی ٹوک پکچرز لائک ہر, سو آئی ڈیڈ دیٹ فار دیم. تو جب مجھے ایک دم بہت سے لوگوں نے میسج کیا کہ ان کی 20th ڈیتھ اینیورسری آ رہی ہے, تو آئی سیڈ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو میں نے فون کیا اپنی خالہ کو, امی کو, کہ 2 دن پہلے کہ میں فرائیڈے کو آپ کا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہی ہوں, آپ سب ساتھ بیٹھ کے نا نانوں کی بات کریں گے اور وی گونا پوسٹ اٹ. سو دے آل سیڈ کون دیکھے گا, کیا, کب کریں گے. تو آئی سیڈ وی ہیو ٹو ڈو اٹ. جب وہ ہم نے ریکارڈ کر کے لگایا, آئی تھنک جو اس کا رسپانس تھا, جتنے لوگوں نے مجھے میسج کیا کہ ہم نے اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے وہ پروگرام دیکھا. میں نے بھی دیکھا ہے, اور اس میں بھی جو اس کے ویوز سے, اس کے کامنٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے پیارا, ایک تو آپ تینوں کا بیٹھنا, یاد کرنا, اور پھر وہ ایگزیکیوٹ آپ نے بڑا زبردست. تھینک یو سو مچ. اٹ واز کیمسٹری, اینڈ آئی ٹیل یو وائی, بیکاز وہ جو تینوں ان کی جو لیگیسی, ان کے جو بچے زندہ ہیں, اب 3 are no longer here. They're the last 3 that are alive. This is her legacy. This is her true legacy. اور جب یہ دل سے بولے, کوئی, اگر آپ وہ انٹرویو بھی دیکھیں, کوئی اس میں بناوٹ نہیں ہے. سب نے اپنی ماں کی بات کی ایز اے پرسنالٹی اینڈ ایز اے مدر. تو وہ ایک جو کیمسٹری تھی, اس میں میرا کوئی میں نے تو ان کو بس بٹھا دیا. اینڈ آئی سیڈ کہ یہ ہم نے ایک میموری, میں نے میموری ایکچولی ریکارڈ کی اپنے لیے. وہ اگر کوئی اور نہ بھی دیکھتا تو میں چاہتی کہ میرے بچوں کے بچوں بھی آگے دیکھیں. اور یہ آپ پہ ایک وہ کہتے ہیں نا, ایک تو آپ نے اپنی بڑوں کو دیکھا میڈم کا کرتے ہوئے, آپ کا یہ جو کنٹریبیوشن ہے یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور پلس آپ پہ ایک اور ذمہ داری بھی بنتی ہے, کیوں نہیں آپ کوئی میوزک انسٹیٹیوشنس میں کہ میڈم کے نام کے میوزک انسٹیٹیوشنس بنے, اس پر آپ کیا کوئی کام کر رہی ہیں, کوئی ڈاکیومنٹری, کوئی نیٹ فلکس پہ دینا, کیونکہ میڈم کا وہ کنٹریبیوشن ہے جو
یہ چلتا رہنا چاہیے, یہ لوگوں کو پتہ چلتا رہنا چاہیے, کیونکہ ان جیسا نام دوبارہ نہیں آئے گا. تو اس پر کچھ کام کر رہی ہیں آپ؟ اچھا, تو سب سے پہلے جو لاٹ آف پیپل آس کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا. ایک تو پیپل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ پہلے ان کا جانا ہم سب کے لیے ایک بہت ٹرامیٹک ایونٹ تھا. تو ایک دم انسان پتہ نہیں کون ہی ایک دم کوئی, اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو ڈاکیومنٹریز اور سب بنتی بھی ہیں, بڑے بڑے لوگ بھی بناتے ہیں, وہ سالوں بعد بنتی ہیں, کیونکہ انیشلی آئی فیل فیملی کے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں ہوتی. I mean, you know, I can't hear a music, it's so difficult for me. آج تک اگر کہیں ان کا میوزک پلے ہو تو میری خالہ بیٹھ نہیں سکتی ہیں, ڈسٹرب کرتی ہے. آپ سوچیں کہ آپ اپنی ماں کی آواز سن رہے پر آپ ماں کو دیکھ نہیں سکتے. Very disturbing. تو آئی آلویز ٹیل پیپل کہ دس از ایزی ٹو سے کہ آپ نے کیا کیا یا آپ کیوں نہیں. پہلے تو آئی لٹرلی فیل کہ یہ ایک فیز کے تھرو گئے سب, where they were devastated کہ ان کی mother went away, right? And then I felt we also grew up in that time because شروع میں تو we were too young to do anything. So I feel آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب میں نے ان کا انٹرویو بھی ریکارڈ کیا, I said, you know, ہر بندہ, میری نانی کے بارے میں شو پروگرام سب, پر ان کے اپنے بچے, if you notice, ان کے اپنے بچوں نے بہت کم بولا ہے ان کے بارے میں. ان کی فیملی نے کم بولا کیونکہ انیشلی جو میری ہما جی تھی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, she was one of the most beautiful people I've encountered in my life. پھر ہما جی کے لیے بھی بہت, ان کے لیے یہ بات کرنی بہت مشکل تھی کہ لوگ کہتے تھے اپنی ماں کی کہانیاں سنائیں. تو جو بچہ ہے وہ صرف جانتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں بات کرنا, you know, what does it feel like once you lose them. مگر now I feel we're in a good place کہ we do, I think کہ even the state, you know, schools themselves, colleges themselves, she's such a big name, you know, we would require people to work together with us. اب absolutely music institutions کھولنی چاہیے, musical programs ہونے چاہیے میری نانی کے نام سے, you know. اور یقیناً جو گورنمنٹ آفیشلس بھی یہ سن رہے ہیں ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے آپ کے تھرو بھی, آپ کے تھرو بھی, کہ کس طرح سے کچھ ایسا کیا جائے, میوزک انسٹیٹیوشنز ہوں, کچھ ان کے نام کی کوئی ایسی چیز ہو جو آگے تک چلے, ایک لیگسی ہو. اور ایز فار ایز ڈاکیومنٹری ہو گئی یا یو نو لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں وہ کریں, وی ہیو آل آف دیٹ ان آور مائنڈز, اٹس پلانڈ, لائک انشاءاللہ اب اللہ ہمیں ہمت دے. آئی ایم شیور ہے نا جی, بہت سے لوگ ہوں گے جو رضاکارانہ طور پہ آ کے کہنا چاہتے ہوں گے I have so many wonderful friends that they all are like all over the world. They're saying we'll fund it, just do it, just do it. But you know, again, like Natasha said, میں نے کتنا آپ کو بتایا کہ کتنا شوٹ کر کے اپنی کافی ٹیبل بک اور ڈاکیومنٹری شوٹ کر کے بھی میں نے ریلیز نہیں کی. I actually deleted everything that I had accumulated because a dear friend said to me, a mentor, dear friend, he said to me کہ یہ آپ ریلیز نہ کریں. اس کا بھی ایک there was a reason, I told you what the reason was. تو but it was too raw, too soon, too early. اینڈ آئی تھنک اگر میں اب وہ ہوتا تو میں کبھی وہ فوٹیج ضائع نہیں کرتی, کیونکہ اس میں بہت سارے فیمس میوزک ڈائریکٹرس تھے, ریشما جی تھی, اتنے لوگوں کا میں نے انٹرویو کر لیا ہوا تھا. تو بہت بڑا آرکائیو تھا. اینڈ آئی لائک اٹ, آئی واز فولش, آئی واز ویری نائیو, آئی ڈیڈ بیکاز آئی تھاٹ ٹو جسٹیفائی کہ ایٹ دیٹ ٹائم آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو. مگر inshallah, because we all are, because Natasha is ready as well, to inshallah we'll do something really nice, but appropriate. جلدی میں اور لوگوں کے کہنے سے, what I mean is کہ لوگوں نے ہمیں کہا بٹ ہم ان کے کہنے سے نہیں کریں گے, we'll do it as a tribute. اور جو ہم کام کریں گے 100% you know with our hearts, جو پروڈکٹ ہوگا it will be brilliant. We don't want to do a half-hearted job. سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اتنی ٹیلنٹڈ آپ کی بیٹی ہیں کہ جو یہ سارا ذمہ داری سنبھال لیں گے اور بڑا اچھا. Everybody will contribute, my sisters, everyone will contribute. میرے اتنے کزنز ہیں, میرے کوکی بھائی, ہما جی کے جو سب سے ینگسٹ بیٹے, ان کے پاس اتنی تصویریں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم جب اچھا کوئی بڑا اچھا کام کرو گی نا تو میں تمہیں وہ سب تصویریں دے دوں گا. It should be worth. And he's right, because جب میں نے ان کے ساتھ انٹرویو بھی ریکارڈ کیا, اب جیسے لوگ کہتے ہیں آپ یہ بھی کریں, آپ ایگزیبیشن کریں, وہ کریں, ان کا نام اتنا بڑا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ جو اس ٹکر کی چیز ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ نے اس کو چھوٹا نہیں کرنا. اور ہم نے ان کے نام سے اگر کسی بھی طریقے سے کوئی لیوریج حاصل کرنی تھی یا کوئی, ہر کڈز نیور ڈڈ دیٹ. نہ ان نے کبھی شوز رکھے, نہ کبھی اپنی, اٹ واز سو را اینڈ پینفل کہ اس کو اپروچ کرنا ہی ان کے ساتھ. میری لاسٹ جب ہم نے وہ ریکارڈ کیا انٹرویو, مائی نازیہ خالہ, she cried for 2 hours after that interview. 20 سال بعد وہ تھوڑی سی ریکارڈنگ کے بعد میری خالہ آلموسٹ ایک ہفتے absolutely devastated تھی.
تو آپ نے ہم نے فار می آئی ریکگنائز دیٹ بیکاز آئی ایم سو کلوز. میں بھی اب جب فیملی کی بھی پوچھ رہے تھے, فیملی ہماری بہت کلوز نٹ ہے, ہم سب ایک دوسرے سے اتنے کلوز ہیں ماشاء اللہ. اس کا بھی بہت کریڈٹ میری نانی, میرے نانا اور ان سے کنیکٹڈ ہر انسان پہ جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ فیملی کو کلوز رکھا, ان نے ہمیشہ بڑوں والی باتیں کی, انہوں نے ہمیشہ جوڑنے کی بات کی, توڑنے کی بات نہیں کی. آلدو لوگ ہمیں کہتے ہیں ہماری فیملیز میں فرسٹ میرج, سیکنڈ میرج ہے, ملٹیپل کزنز ہے. کبھی کبھی جب مجھے لوگ مڑ کے پوچھیں گے تمہاری جو وہ سوتیلی خالہ تھی, ہم نے کون ہے سوتیلی خالہ, کیونکہ میری ہما جی تو عام فیملیز یا عام وہ معاشرے کے الگ طریقے سے لینے کا انداز ہے چیزوں کو, لیکن جس طرح آپ لوگ ایز اے فیملی ماشاء اللہ لے کے چل رہے ہیں اس لیگیسی کو, اور شی مسٹ بی ویری پراؤڈ آف یو آل ماشاء اللہ. ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہوتا ہے, انجینئر کا بیٹا انجینئر. میں چاہتا ہوں اگر ڈاکٹر ہے کہ یار بچہ بھی ڈاکٹر, تو آپ کے بارے میں سنا ہے یا کہ میڈم کے بارے میں کہ آپ لوگوں کو وہ میوزک کے قریب نہیں آنے دیتی تھی, کیوں نہیں, آپ کیوں نہیں میوزک کی طرف آئے, آپ میں سے کوئی بھی؟ امی ابا دونوں اتنے اسٹرکٹ تھے کہ وہ اس انڈسٹری میں تھے, دے وانٹڈ کہ ان کے بچے اس سے بہت دور رہیں. تو وہ ہم بورڈنگ اسکول میں تھے, میں اور میری دونوں بہنیں چھوٹی والی, کہ جب ہم گھر بھی آتے تھے چھٹیوں میں تو ہم گھر سے باہر نہیں جا سکتے تھے. اتنی اجازت تھی کہ باہر سے کھانا منگا لو, باہر نہیں جانا, کھانا گھر آ جائے گا. میری کزنس تھی, فرسٹ کزنس, وہ سب آ جائیں گی, مگر باہر نہیں جانا. ہم کبھی اس گاڑی میں نہیں بیٹھ کے جا سکتے تھے جو گاڑی رستے میں رکے اسٹوڈیو اور امی کو ڈراپ کرے. یہ میں بین تھا, تو ہم نے کبھی زندگی میں اسٹوڈیو انٹر ہی نہیں کیا. جب شادیاں ہوگی اس کے بعد ہم لوگ اسٹوڈیو گئے امی ابا کو ملنے. ان کو بس یہی کریز تھا میری مدر کو کہ بس جلدی جلدی میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے. تو ہما جی کی 16 ہو گئی, میری 18 کی ہو گئی, منا کی 18, تو بہت جلدی امی نے شادیاں کی. وہ ایک چیز کہتی اپنے گھر جا کے کرنا, کچھ بھی کرنا ہے, بال کٹوا لے مما گھر جا کے کٹوانا, سوئمنگ کر لے مما اپنے گھر جا کے کرنا. کسی نے ٹرائی تو کیا ہوگا گھر میں گنگنانے میں کوئی؟ شی از سچ اے لارجر دین لائف فگر. میں تو خیر باتھ روم سنگر بھی نہیں ہوں, کہ مجھے جو خوف ہے جب اپنی آواز سنتی میں کہتی او مائی گاڈ یہ میڈم نورجہان کی بیٹی, اور یہ آواز ہو یا نہ ہو, کیونکہ آواز نہیں, لیکن آپ مجھے لگتا ہے میڈم کی کاربن کاپی. Oh, that's so sweet. بالکل. آپ جس طرح آپ ساڑی میں بھی, وہ میرا خیال ہے سبھی اپنے اپنے انداز میں, لیکن آپ جو ہے نا بالکل میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ کاربن کاپی ماشاء اللہ. تھینک یو. تو ان کو بس یہی شوق تھا کہ بچے شادی کر لیں. سو سب بچے ڈفرینٹ ہیں. آئی تھنک ٹنا نے جو نازیہ اس نے 2 سال کلاسیکل بھی سیکھا تھا, کیونکہ بابا جی ہمارے گھر پہ رہتے تھے. تو جب وہ اس نے اپنا لائک کالج جاتی تھی NCA, تو اس نے ان سے باقاعدہ 2 سال سیکھا, مگر اپنے لیے, ناٹ ٹو سنگ ایٹ آل. ہما جو تھی انہوں نے بعد میں تھوڑا سا گایا, اینڈ یو شی از پاسڈ اوے. منا بھی تھوڑا گاتی ہے, مگر میں تو بالکل لائک آئی ایم ناٹ ایون اے باتھ روم سنگر سانگ, بٹ یو کین ہیئر. ہمارے کان ہے, بے سرا سن نہیں سکتے, برا گانا 1 منٹ نہیں سن سکتے 1 منٹ کے لیے. تو ایک تو جو ماما نے کہا, the shoes are so big that to fill them you would really need someone courageous. Plus I feel جو ان کو اللہ نے دین دی تھی نا, یہ جینیٹک نہیں ہے, یہ I feel like یہ ایک ہی انسان پہ یہ ان کے تھرو آئی. شی واز ون آف اے کائنڈ, اور یہ وہ چیز ہی نہیں تھی جو جینیٹکلی آئی تھنک پاس ڈاؤن کی جا سکے. اور گرینڈ چلڈرن نے بھی کبھی ڈر سے ڈراتے کبھی ٹرائی نہیں کیا. جو ہم سننے کو ملتا ہے بڑے بزرگوں سے, ان کی محنت بہت تھی, ریاضت بہت تھی, جو کہ جی بیٹا, مگر وہ ان کے جو بابا جی تھے, وہ شی اسٹارٹڈ سنگنگ 6-7 سال کی عمر میں انہوں نے گانا شروع کیا. اب وہ اتنی, ان کے گاؤں میں کسی نے وہ نا پرانا گرامو فون آیا, تو وہ بچی جو سنتی تھی نا وہیں گاتی تھی. تو گاؤں والوں نے بولا یہ بچی اتنا اچھا گاتی ہے, اس کو سکھائیں. جب سیکھنا شروع کیا تو بابا جی بھی, وہ اس زمانے میں امی کے بابا جی 19-20 سال کے تھے, ان کے بھی استاد تھے. تو جب وہ آتے تھے سکھانے کے لیے, وہ ایک دفعہ کہتے تھے, امی کہتی, دوسری دفعہ وہ میرا ہوتا تھا جو بھی تان کہتے تھے. تو وہ 3 مہینے کے بعد ان کے پاس ختم ہو جاتا تھا سارا ریاض, تو واپس وہ اپنے استاد کے پاس جاتے تھے اور سیکھ کے آتے تھے. سو ہر میموری واز سو بریلینٹ کہ ان کو وہ صفحہ چٹ بولتے نا, بلاٹنگ پیپر. ہر میموری واز سو امیزنگ کہ وہ کچھ بھی یاد کرتی, ایک دفعہ سنتی تھی گا دیتی تھی. جیسے ایک دفعہ بڑے ابا کے ساتھ مشاعرے میں گئیں, گھر آئیں, سارا مشاعرہ سنا دیا گھر آ کے. شی واز لائک دیٹ. سو ایون جب ہم چھوٹے تھے تو کوئی ہمارے گھر میوزیشین انٹر نہیں کر سکتے تھے, وہ اسٹوڈیو ہی جاتی تھی, بیکاز میں شادی کے بعد ان کے ساتھ گئی. تو وہ اسٹوڈیو میں ہی جا کے, ان کا ایک اپنا گلاس کا کمرہ تھا, میوزیشینس کے ساتھ وہ نہیں گاتی تھی. ہال کے اندر ہی گلاس روم ہوتا تھا, جہاں امی اور ان کے ایک باجے والے تھے, منو بھائی, بیٹھتے تھے. ہر جگہ پردے لگے ہوتے تھے. وہیں میوزک ڈائریکٹر آتا تھا, ایک دفعہ سناتا تھا,
وہ شیٹ پہ اپنی مارکنگ کرتی تھیں سن کے, اور نیکسٹ میں ریکارڈنگ کر دیتی تھیں. تو ماشاء اللہ نے ان کو اتنا بلیس کیا ہوا تھا. She was gifted multi-talent. I mean, ان کی ڈریسنگ سینس اگر آپ اس وقت دیکھیں, جولری without any training اور any exposure, ان کی ڈریسنگ, ان کی جولری, ان کا چشمہ, ان کا اسٹائل, کھانا اتنا اچھا بناتی تھی. جس دور میں صرف وہ تھی, اور وہ میرے خیال میں وہ آج بھی بہت سے لوگوں کا اپنا ایک اسٹائل اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن جو شی واز آلسو اسٹائل آئیکن. ایک تو سنگر ہوتا ہے نا, وہ صرف سنگر نہیں تھی, وہ ایک ایکچولی کلچرل آئیکن تھی, اسٹائل آئیکن تھی, میک اپ کے بارے میں, اسٹائلنگ کے بارے میں. اور نہ صرف پاکستان, برے صغیر پورا آپ کے. اچھا, آپ سنس اب آپ میک اپ اور اسٹائلنگ پہ آپ کا بڑا آپ کرتی ہیں, اس دور کو کیسے کمپیریزن کرتی ہیں جو میڈم کا دور تھا 60s 70s کا, وہ اسٹائلنگ کہتے ہیں نا فیشن ٹرینڈس گھوم پھرا کے واپس آتے ہیں, تو اس پر آپ کا کیا کامنٹ؟ آئی فیل کہ اب تو اٹس اے ڈفرنٹ ورلڈ. اب تو جو نوحا ہے, کچھ اس میں پازیٹیوز بھی ہیں کہ عورتوں کے پاس اب ایک کامن انسان کے پاس بھی وہی سہولتیں ہیں جو کسی اسٹار کے پاس ہوں گی, وے میک اپ از کنسرن, ہیئر از کنسرن. بٹ اس وقت کا جو ایرا تھا اس میں ایک چارم تھا. آئی فیل لائک کہ اسٹارز بھی ایک allure تھا, ایک چارم تھا, جو اب انفارچونیٹلی نہیں ہے بیکاز آف سوشل میڈیا. اتنی انٹریکشن کی وجہ سے اتنی اویلیبلٹی ہے, آپ فون کھولتے ہیں, آپ کے پاس اتنا کچھ کانٹینٹ ہے دیکھنے کو, انسان کہتا ہے میں کیا دیکھوں. تو وہ جو ایک چارم تھا نا اس وقت اسٹار ہونے کا, اور اب تو فون پہ آپ کے ایپس پہ اتنے فلٹرز آ جاتے ہیں کہ وہ سبھی ایک جیسے. یو ڈونٹ نو شی ایکچولی اگین لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے, پر میں نے نانو جیسی اسکن کبھی نہیں دیکھی. نانو وداؤٹ میک اپ واز سو بیوٹیفل, اینڈ شی ہاف دا ٹائم یوزڈ ٹو سلیپ ود ہر میک اپ آن, وچ یو شوڈنٹ ڈو. بٹ وہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ نانو کے اوپر اللہ کی کوئی خاص مہربانی تھی, بہت مہربانی. ہینا جی 1981-82 میں جب آپ انڈیا گئیں, اندرا گاندھی سے بھی ملاقات ہوئی. جی لائک آئی سیڈ یو, میرا پورے ان کی یادیں, اب آپ کس طرح ویلکم ہوا, کون کون وہاں تھا؟ جی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جہاز امی نے واپس منگوا لیا. جب لینڈ کیے تو سب منسٹرز ہمیں لینے کے لیے آئے, سارے اسٹارز ہمیں لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. سو آئی واز ریئلی شاک کہ میں نے کبھی وہ سائڈ امی کی دیکھی نہیں تھی کہ سو مینی پیپل آر گوئنگ کریزی اوور امی. تو آئی نو جب ہم تاج ہوٹل میں ٹھہرے تھے, ہمارے سویٹ تھا بہت بڑا, تو جب دروازہ میں نے کھولا, ہم اس میں انٹر ہوئے, ہمارے ساتھ انہوں نے ایکچولی سیکورٹی دی ہوئی تھی. The minute we landed, we had our own security. جب تک ہم واپس نہیں آئے, 3 ہفتے ہم انڈیا میں رہے, وہ سیکورٹی ہمارے ساتھ نان اسٹاپ, ہمیں دروازے کے باہر فالو کرنا, گاڑیاں ہمارے ساتھ تھی. دروازہ جب میں نے کھولا تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ سویٹ کی جتنی لینتھ ہے, اتنے پھول تھے زمین سے لے کے صوفوں پہ, بیڈ پہ, کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اور ہر انڈین فلم سٹارز کی طرف سے جو امی کو نہیں بھی ملا تھا, انہوں نے امی کو ویلکم کرنے کے لیے فلاورز بھیجے ہوئے تھے. Everything. I mean, it was amazing. That was the first thing that struck me ہوٹل جا کے. اور اس کے بعد like I said, انکل دلیپ اور یش جی انچارج تھے, یش چوپڑا, ان کی وائف پیم تھی, ونڈرفل وومن, وہ ہمارے ہوسٹ تھے. انہوں نے ہمارے لیے ایک منٹ پلان ہوتا تھا. صبح انکل دلیپ کی کال آتی تھی مجھے, بیٹا دس از ہیپننگ, اتنے بجے آپ نے یہاں جانا ہے, یہاں انٹرویو دینا ہے, یہاں لنچ ہے. تو مجھے سارا دن ڈکٹیٹ کرتے, اور میں تب اسکول ابھی او لیولس کر کے آئی تھی, کچھ مجھے اتنا اندازہ نہیں, مجھے پتہ نہیں تھا. تو میں ہر چیز جو ہے امی کی, ان کا اسٹاف تھا امی کا, مگر میں ہر چیز ہر ایک سے ایٹ دیٹ ایج آئی یوزڈ ٹو کوآرڈینیٹ, کون کتنے بجے آئے گا, ہم نے کتنے بجے کہاں پہنچنا ہے. اور دوسری تھی آنٹی سردار اختر, جو محبوب صاحب کی وائف تھی, جنہوں نے مدر انڈیا بنائی تھی. وہ ہمارے ساتھ ہر وقت رہتی تھی. تو ہر روز رات کو ڈنر, فرسٹ ڈنر واز ان انکل دلیپس ہاؤس, فرسٹ ڈنر جہاں پہنچے. تو ماشاء اللہ وہاں تو ہر اسٹار فرام ریکھا جی واز دیر, you name it, every star that you know was present. سب سے زیادہ مجھے یاد ہے دھرمیندر جی, انہوں نے کیا کیا, امی کو دور سے دیکھا اور ہاتھ اوپر کر کے وہ زمین پہ لیٹ گئے, لیٹ کے یوں سجدہ کر دیا کہ میں آپ کا اتنا بڑا فین ہوں. اور امی تو گھبرا گئی, کبھی پاکستان میں ایسا دیکھا نہیں نا, کوئی گر جائے آپ کے پاؤں میں, گرے نہیں, لیٹ گئے وہ زمین پہ, ایکچولی لیٹ گئے. اپنی محبت کا انداز, he said میں آپ کا سب سے بڑا فین ہوں. So that was so lovely. So it was amazing. That first dinner was so amazing. Shashi ji, Raj Kapoor was there, so nice. And then ایک دن کبھی کوئی ڈنر کر رہا ہے, جیسے یش جی نے ڈنر کیا, اندرا گاندھی سے بھی ملا, امیتابھ بچن جی. This is Bombay. First this happened in Bombay. امی اپنی پرانی جگہوں پہ گئیں, لائک امی چوپاٹی میں رہتی تھیں, تو بڑے اچھے ہمارے ہر روز کو ایک اسٹار کے گھر کھانا ہوتا تھا, پران جی. تو ہمارا یہ ٹرینڈ تھا کہ گئے کھانے پہ, اور اس کے بعد جب کھانا 12-1 بجے جب سلو ہو گیا
تو انکل دلیپ, امی اور راج کپور جی بیٹھ کے صبح کے 3-4 بجے تک ہم گپے مارتے تھے. پران انکل واز دیئر آلسو بیکاز وہ امی کے آئی تھنک پہلے ہیرو تھے. وہ ہمیں ایئرپورٹ بھی لینے کے لیے آئے تھے اور وہ ہمارے ساتھ تھے. تو یہ 6-7 لوگوں کا ایک گروپ بن جاتا تھا ڈنر کے بعد ہر ایک کے گھر میں, اور صبح 4 بجے تک گپیں اور پرانی یادیں یاد کر رہے ہیں, اور امی گنگنا رہی ہیں ساتھ. انکل دلیپ بھی گا رہے ہیں, ان کو گانے کا اتنا شوق تھا, وہ بھی ساتھ گنگنا رہے ہیں. پھر جو راج جی بول رہے ہیں کچھ, تو آئی گاٹ ٹو سی دیٹ ایٹ اے ویری ینگ ایج کہ لائک جب پرانے دوست ملتے ہیں وہ 24 گھنٹے باتیں کرتے ہیں, دے ڈونٹ وانٹ کہ ہم سوئیں جا کے گھر بچوں کی طرح. تو وہ ہوتا رہا تقریباً آلموسٹ فار اباؤٹ آئی تھنک 2 weeks وی ور ان بامبے. جاوید اختر آتے تھے, شبانہ جی آتی تھی, امی جیسے بیٹھی ہیں کسی کے گھر پہ تو سب زمین پہ بیٹھ جاتے تھے اور امی کی باتیں سنتے تھے. اور آئی ٹو سی مائی مدر کہ 2-2 گھنٹے بول رہی ہیں, سب سن رہے ہیں, کوئی بول نہیں رہا. اور وہ جیسے کچھ اپنی باتیں سنا رہی ہیں, کبھی تھوڑی شی واز ویری گڈ ایٹ میمکری, ابھی وہ میمک کر رہی ہیں کسی کو اور وہ سنا رہی ہیں, اور لوگ شعر سنا رہی ہیں اور گنگنا رہی ہیں, اور سب بیٹھ کے وہ امی کی باتوں گھنٹوں سنتے تھے. اتنے اس دور کے بڑے نام جی ان کے سامنے. اور پھر وہ جب شو بھی ہوا, پھر امی کو ایک گانے کی پرمیشن, انہوں نے کہا کہ میڈم آپ نے ایک گانا سنانا ہے اسپیشل. پھر دہلی سے پرمیشن لی گانے کی. امی نے پھر اس مارٹل میلڈیز میں امی نے وہ گانا بھی گایا. کون سا گانا تھا؟ آئی تھنک وہ تھا چاندنی راتیں, آواز دے کہاں ہے, سوری آواز دے کہاں ہے. تو وہ بھی امی نے گانا گایا. تو آئی ایز اے اسٹار گاٹ ٹو میٹ سو مینی ینگ اس زمانے کے جو ایکٹرز ایکٹریسز تھے. اور پھر ہم لوگ جو تھے, پھر ہم چلے گئے دہلی. جب ہم دہلی گئے تو پھر اندرا گاندھی نے بلایا ممی کو 7 o'clock in the morning ان کے اپنے گھر پہ. تو ان سے ملاقات ہوئی, راہل گاندھی سے ہوئی. امی نے کہا میں نے اجمیر شریف ضرور جانا ہے حاضری کے لیے. اگین وی ہیڈ پروٹوکال, پورے پروٹوکال کے ساتھ ہم جے پور گئے. جے پور سے پھر لائک ہم اجمیر گئے, اور پھر امی نے چڑھایا چادر چڑھائی بھی آپ کی شادی کا. جی میرا بھی ساتھ کوئی شاپنگ کرتے کرتے لہنگا یہاں سے, کچھ کپڑے یہاں سے لے لو. تو آئی میٹ سو مینی پیپل. شمیلا ٹیگور واز دیئر, آئی ریمبر. پھر دلیپ انگل گھر, انہوں نے کہا آپ پکائیں اپنے ہاتھ کا کھانا. تب تک ہما جی بھی آ گئی تھی. تو ہما جی اور امی نے انکل دلیپ کے کچن میں کھانا پکایا, قیمہ اور بھری مرغیاں, اور قیمے پہ نا گرم گرم انڈے, راج کپور جی اور انکل دلیپ کے لیے اسپیشلی. تو وہ گھر کے ان کے کچن میں کھا رہے ہیں بیٹھ کے اور گپے مار. اور دونوں پنجابی بولتے تھے, لائک ہنکو وہ پشاور سے تھے, تو وہ پنجابی امی کے ساتھ دونوں پنجابی ہی بولتے تھے. انکل دلیپ ان سے اردو نہیں بولتے تھے. مگر میں نے کبھی اتنا امپریسو انسان, اتنا کیرزمیٹک انسان اپنی لائف میں نہیں دیکھا. واٹ اے مین. جب وہ بولتے تھے انکل دلیپ, آپ ہل نہیں سکتے تھے ان کے پاس سے. اگر وہ انگلش بول رہے ہیں تو اس میں اردو کا ایک لفظ وہ استعمال نہیں کریں گے, اور اگر وہ اردو بول رہے ہیں ساری رات تو آپ, ہم تو مکس کرتے ہیں نا, یہ بول رہے ہیں ہم وائلیٹ کرتے ہیں لینگویج کو. کیا خوبصورت وہ بولتے تھے. آئی مین اٹ واز سچ اے پلیزر ٹو بی ان دس کمپنی, اینڈ آئی ایم سو بلیسڈ کہ میں نے اتنا ٹائم ان کے ساتھ گزارا. وہ میموریز جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کے دل میں صبح شام سائرہ جی کے ساتھ, ان کی مدر کے ساتھ, ان کے گھر پہ جانا, سب کے گھر پہ جانا, ملنا, کھانے because they were, اور وہ انہوں نے ایسے امی کو ویلکم کیا کہ کوئی نہیں کہ لائک 35 ایئرس کے بعد کوئی آیا. نو, اٹ واز لائک their بیسٹ فرینڈ کمنگ بیک. آئی میٹ سو مینی میوزک ڈائریکٹرز, آل جو زمانے میں نوشاد صاحب تھے, سب کو ملی میں, اور ڈبنگ اسٹوڈیو میں جا رہے ہیں. اور سو اٹ واز این امیزنگ اوور دا ٹاپ ایکسپیرینس. لتا جی کے پرٹیکولرلی میں بات کرنا چاہوں گا. لتا جی سے کیسا تعلق تھا میڈم کا, اور پھر ان سے کوئی ملاقات آپ کے ذہن میں ہو؟ دیکھیے لتا جی کو تو ہم ہر سال لندن ملتے تھے, کیونکہ ہم ہر سال ہم جب جاتے تھے, کیونکہ امی کی فیوریٹ سٹی تھی لندن, تو ہم جب جاتے تھے, امی کا فیوریٹ اسٹور تھا سیلفریجز, وہاں پہنچتے ہی نا سب وہ میک اپ جو پہ کاؤنٹرز پہ تھیں بچیاں, سب امی کی دوست تھیں. بتا دیا کہ جیسے لتا جی آئیں, دس از مائی نمبر. تو لتا جی جب لینڈ کرتی تھی وہاں سے نمبر لے کے فوراً کال کر دیتی تھی. اس زمانے میں تو موبائل نہیں تھے, تو فوراً لتا جی کا فون آ جاتا تھا. یا اگر وہ پہلے آتی تھی تو وہ اپنا نمبر وہاں چھوڑ دیتی تھی کہ بھائی جیسے آئیں میڈم تو میرا نمبر دے دو. تو ہر ٹرپ پہ وی وڈ میٹ ہر. وہ کھانے کے لیے آتی تھیں, اور وہ اتنی ہمبل اور اتنی سویٹ تھی کہ چپکے سے کونے میں بیٹھ جاتی تھی. یو وڈ ناٹ ریئلائز کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے, اتنی ہمبل تھی. تو امی پھر ان کے لیے کھانا پکاتی تھی ویجیٹیرین, پھر وہ امی کو گانے سناتی تھی. امی کہتی ہیں لتا وہ سناؤ, تو پھر وہ بیٹھ کے وہیں امی کے سامنے گانے گاتی تھیں. تو ہم نے تو ایسے دیکھا ساری زندگی. پھر جب انڈیا گئے تو آف کورس وی میٹ ہر, وی میٹ آشا جی.
اور وہ آشا جی میں نے کانچ کی چوڑیاں پہنی تھی. جب آشا جی آئیں تو انہوں نے کہا مجھے بڑی پسند ہے یہ کانچ کی چوڑی. آئی ریممبر کہ میں نے اسی وقت اتاری اور ان کو دے دی. وہ مجھے اس واقعے کے 25 سال بعد ملی دبئی میں. تو انہوں نے مجھے کہا مجھے یاد ہے تم نے مجھے وہ چوڑیاں دی تھی. تو شی اسٹل ریممبرڈ آشا جی دیکھ کے میں نے ان کو وہ چوڑیاں پریزنٹ کی. تو اٹ واز اے لولی ایکسپیرینس لائک وتھ ایوری بڈی. ہمیں اتنی ساری میموریز ہیں, آپ بول رہے ہیں تو میرے دماغ میں لائک اٹس اے پکچر گوئنگ بٹ دس سو مچ آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ریلیٹ. امیتابھ بچن سے ناٹ کیونکہ وہ ہر ڈنر پہ سبھی آ جاتے تھے نا, بیکاز obviously جب یش انکل ڈنر دیں گے تو ساری دنیا پہنچ گئی ہے. سنجیو جی پہنچے ہوئے ہیں, یو نو ششی کپور, او مائی گاڈ واٹ اے گڈ لکنگ مین, ششی کپور, ایوری بڈی یوزڈ ٹو کم. اچھا جب ان سب سے ملاقاتیں کر کے جب واپس وہ کمرے میں آتی تھیں آپ سے تو ایک ماں اپنی بیٹی کو کیا بتاتی تھی یا کیا سمجھاتی تھی, یا ان کے لیے یہ سب چیزیں نارمل تھیں؟ وہ اتنا نارمل تھا. اور وہ ٹرپ تو ہمارا تھا کہ جیسے ہم میراتھن رن کر رہے ہیں نا, لائک 4 بجے سو رہے, صبح 7-8 بجے آنٹی جو ہے کیا نام ہے سردار اختر, وہ ہمارے گھر پہنچ جاتی تھی پوری تیار, ماشاء اللہ وہ بھی میچنگ ساڑی, میچنگ ہینڈ بیگز, میچنگ پورا زیور. 8 o'clock she would be in our room. She was so proper. اٹھو انڈیا سونے آئے ہو, اٹھو تیار ہو, جانا ہے. تو 4 بجے سونا, 8 بجے آنٹی آ جائے, سارا دن بھاگ دوڑ. سو آئی تھنک وہ اتنی بھاگ دوڑ میں پورا ٹرپ گزرا. 8 weeks وی بیرلی سلیپٹ. وی بیرلی سلیپٹ. تو آئی ڈونٹ تھنک اس کا امپیکٹ کبھی اتنا مجھے پتہ چلا اتنا زیادہ. ان کے لیے وہ ایک نارمل سا ٹور تھا, آپ کے لیے ایک میموریبل. Actually, my mother, I think for her, it was very nourishing اپنے پرانے دوستوں کو مل کے, کیونکہ انہوں نے زندگی کا ایک حصہ انڈیا گزارا. جب وہ کیلکٹا گئی وہ 7 سال کی تھی بیٹا, تو وہیں بڑی ہوئی, وہیں سب کچھ سیکھا امی نے, وہیں ان کی شادی ہوئی, وہیں ان کے بچے پیدا ہوئے. تو اتنا اپنا زندگی کا وہ حصہ پارٹیشن کے بعد چھوڑ آئی تھی that it was a beautiful connection. I think for my mother it was not کہ اتنا میں popular famous ہوں, no. ایک emotional I think it was like a balm to her. It was like it healed a part of her, I think. So I think that's how my mother took it. She didn't take it as کہ اور نصرت فتح علی خان صاحب سے بھی جی, ان سے بھی وہ جی ملتے تھے, آتے تھے, ہم لندن میں بھی ملتے تھے. وہ بلو ایلیفنٹ ایک تھائی ریسٹورینٹ ہے لندن میں, ان کو بڑا پسند تھا. تو وہ بھی اتنے ہمبل تھے. آئی مین ہی واز سچ اے لولی مین. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ہم لندن میں تھے, امی اور ہم سب تھے بہن بھائی. تو لیڈی ڈائنا کی ڈیتھ کچھ دن پہلے آئی ریمبر ہوئی تھی, اور امی اتنی اس کی ڈیتھ پہ روئی تھی, اتنا بچائی روئی. اور اچانک ایک دن صبح ان کے ڈاکٹر کا فون آ گیا کرامول سے, ڈاکٹر ہارون کا, کہ میڈم نصرت فتح علی داخل ہو گئے ہیں کرامول میں. وہ جا رہے تھے امریکہ, بٹ ان کی طبیعت خراب ہوئی تو ان کو لندن اتار دیا ہے, ان کو ہیپاٹائٹس ہے. تو امی فوراً مجھے کہا کہ نہیں چلو ہم جائیں گے ان کو ملنے کے لیے. تو آئی وینٹ ود ہر ٹو میٹ نصرت جی. تو وہ ہم ملنے کے ان کے کمرے میں بیٹھے رہے, ہم بالکل ٹھیک تھے, اپنا وہ پہنا ہوا تھا ٹریک سوٹ, ہاسپٹل کا گاؤن پہنا ہوا تھا, اور بیٹھے خوب باتیں کی. ان کے ساتھ 1-2 لوگ بھی تھے, اور بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھ کے ہم سے باتیں کرتے رہے. ہم ان سے مل کے آئے ہیں, اینڈ نیکسٹ مارننگ صبح نیوز آ کی دیٹ ہی ہیڈ ڈائڈ. نہ کوئی ڈرپ تھی ہاتھ میں, کچھ بھی نہیں تھا, بٹ آئی تھنک ان کے جو لیولس تھے, ان کا ہیپاٹائٹس اتنا بگڑ گیا دیٹ ہی ایکچولی پاسڈ اوے. وہ بھی ہی واز سچ اے لیجنڈ, یو نو. ان کی ایک تصویر ہے امی کی بڑے غلام علی کے ساتھ, کہ امی کھڑی بڑے غلام علی کے ساتھ, اور نصرت جی جو ہے وہ 11-12 ایئرس کے بچے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ایک بڑی یادگار تصویر ہے میرے پاس کہیں, بٹ نصرت جی کے پاس بھی تھی وہ پکچر, کہ ہی از 11 years old اور وہ بڑے غلام علی کے ساتھ. سب میں ایک بڑی خاص بات, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے, کہ وہ یادیں جو شاید آج اس پوڈ کاسٹ کے اپلوڈ ہونے کے بعد ان لوگوں تک پہنچیں گی جن کے ذہن میں یہ تصور نہیں تھا کہ انڈیا ٹور کا اس وقت کیا ایک ویٹیج تھی, جو آج تو بہت معاملات خراب ہو گئے. سوشل میڈیا نہیں تھا نا, تو لوگوں کو پتہ نہیں. ہم ہر روز آپ کی صورت میں بہت سے لوگوں کو وہ کنیکشن سننے کو مل رہا ہے, ورنہ ہمارے ذہن میں اس طرح نہیں ہے کہ پاکستان انڈیا کا یہ ہوتا ہوگا. لیکن جس طرح آپ بتا رہی ہیں, جو وہ رسپیکٹ دے رہے ہیں, جو وہ ایک یادیں, لائک گورنر ہاؤس میں ہمارا اتنا بڑا انہوں نے ڈنر دیا. وی آل وینٹ ٹو دا گورنر ہاؤس ان بامبے. تو کیا وہ لیوش تھا, اور کیا وہ لوگ تھے, اور کیا وہ منسٹرز وہاں آئے ہوئے تھے. تو اگر وہ سوشل میڈیا ہوتا تو دے وڈ ہیو کیپچرڈ ایوری منٹ آف امیز ٹور. ہم ہر روز امی ہر روز نیوز پیپر کے فرنٹ پیج پہ نیوز تھی امی کی. ٹل وی لیفٹ انڈیا شی واز اے فرنٹ پیج نیوز ایوری سنگل ڈے.
آج میڈم یہ کریے, آج میڈم یہ کریے, آج یہاں جا رہی ہیں. سو اب وہ پتہ نہیں کلپنگس بھی انڈیا میں ہیں, کہاں ہیں, ٹائمز آف انڈیا wherever, they are not with me and I was too young to keep like ان کو میں سوینئر رکھتی, مجھے خود پتہ نہیں تھا. تو ان کی ایک آرکائیوز میں ہم شو ان کی آرکائیوز میں ہوگی. ایک پکچر فریدہ خانم صاحبہ کے ساتھ بھی دکھائی بات تھی. میں یہ جاننا چاہوں گا اگر آپ کنکلوڈ کریں ان سب یادوں کو, ان کی بیسٹ فرینڈ کون تھی جس کے ساتھ ایک شیئرنگ ہوتی ہے نا اپنی. A woman who had a large impact on my mother's life was Farida Khanum, Farida auntie's sister. ان کی بڑی بہن تھی مختار آپا, امی ان کو بولتی تھی. وہ امی کی آئیڈیل تھی, کیونکہ جب وہ اسٹیج پہ گاتی تھی اور انہیں وہ وائٹ ساڑی پہنی ہوتی تھی تو امی کہتی تھی میں اسٹیج پہ نا سے کی سائڈ سے ان کو دیکھتی تھی, میں کہتی تھی کہ میں بڑوں کے ایسے بنوں گی. تو وہ امی کی آئیڈیل تھی. مائی مدر ڈوٹڈ آن ہر, شی لوڈ ہر ٹل ان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ جب بھی کراچی آتی تھی ان سے اتنے پیار سے ملتی تھیں, اور شی واز لائک ہر مینٹور, ہر گائیڈ, شی اڈورڈ ہر. another of course because وہ فریدہ آنٹی کی بہن تھی تو امی واز ویری کلوز ٹو فریدہ آنٹی. But Ammi was close to simple people that were very close to her heart. It wasn't, I mean, she was very close to lots of Muhammad Ali, Zeba auntie جو ان سے بہت close تھی. But they were all her friends. But I think her dearest friends ایسا اورا تھا کہ ان کے ارد گرد ہر کوئی ہوتا تھا ہر جو کوئی, سب ان کو پیار, تھا. ان کے میوزیشنز ان کے جو میوزک ڈائریکٹرز ان سے اتنے کلوز تھے, کیونکہ امی نے ان کے والد کے ساتھ بھی کام کیا تھا, پھر امی نے ان بچوں کے ساتھ بھی کام کیا تھا. ریشما جی ہمارے گھر آتی تھیں تو امی ان کو اتنے پیار, دے وہ جسٹ کم اینڈ سٹ, اتنے ہمبل. مجھے ساری زندگی مہدی صاحب ہمارے گھر آتے تھے تو امی کا ان کا اتنا پیارا بانڈ تھا, اور اتنا ہمبل, اور اتنا آئی تھنک not only I see کہ it's not love and friendship, it's a lot of respect for their craft. کیونکہ جو آرٹسٹ ہے وہی آرٹسٹ کو پہچان سکتا ہے. ہم ان کو کہہ سکتے ہیں واٹ اے لولی سنگر, واٹ اے گریٹ سنگر, مگر جو راحت جی جو ہیں, وی آل اڈور ہم, جیسے راحت جی جو ان کو پہچان سکتے ہیں یا نصرت جی پہچان سکتے ہیں, وہ ہمیں وہ پہچان نہیں کہ ہاؤ گریٹ شی از. یا لتا جی ان کو ان کے سامنے شی sit like a humble little innocent girl because وہ جانتی کہ ان کا مقام کتنا بڑا ان کے کرافٹ میں. So I think that appreciation was there. So my mother had very strong I think connection and friendship with all these stars. Even اسد بھائی کے ابا امانت علی, اسد امانت, کیا ان کا نام تھا, I've forgotten his name. اسد امانت علی جو تھے, ان کے جو والد تھے, I've forgotten his name. مجھے بچپن میں یاد ہے وہ ہمارے گھر آتے تھے. So all these singers, my mother was very associated and connected with. نتاشا, آپ کا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے تو کہا کہ وہ اس طرح وہ گانے نہیں سنتی یا سن نہیں پاتی میڈم, کہ آپ کے کوئی فیوریٹ گانے یا جو آپ کی ایک پلے لسٹ میں یا کہیں نہ کہیں کہ یہ ذہن میں بہت ہے, ان میں سے کوئی 2-3 گانے. But do you have Mama Ami songs? I have a playlist. It also makes me cry, but I do have a playlist. It's very difficult for us to sing. I love her. ایک تو میں نے ہر کانٹا تیری راہ کا پلکوں سے چنا, I love one of that. That's beautiful. چاندنی راتیں and آواز دے کہاں ہے, and there's another one جو رنج بھی ایسے اٹھائیں, وہ جو نہیں, ان کی بہت مشکل ہے غزل, جی جانتا ہے. نظر بھائی کی I don't remember. نظر بھائی کی وہ ایسے اٹھائیں کہ جی جانتا ہے, رنج بھی ایسے اٹھائیں. That's another favorite. تو I mean I have a playlist that I listen to. اینڈ اب سمجھ آتی کہ نانو, اس وقت ہم سوچتے تھے کہ نانو کے اتنی بڑی بگ ڈیل کیا ہے نانو کے بارے میں. اب جیسے ایز وی گرون اولڈر, اور وہ وقت کے ساتھ آج دیکھیں 25 سال ہو گئے, اور پروگرام کے آخر میں مجھے جینونلی آج ہے نا جی بہت خوشی ہے کہ ہم نے بیٹھ کے وہ یادیں تازہ کی. اور دیکھ ان کی شخصیت کی سب سے بڑی بات ہے کہ آج 25 سال بعد بھی ہم اگر ان کو یاد کر رہے ہیں تو وہ یادیں اسی طرح تازہ ہیں. اور یہ جب اپلوڈ ہوگا تو آئی ایم شیور لوگ اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے, جو آج کی جنریشن ہے ان کو سننے کی کوشش کرے گی مزید. میں آخر میں چاہوں گا آپ دونوں کوئی میسج کسی بھی طرح کا, میڈم سے ریلیٹڈ, اپنے سوشل ورک سے ریلیٹڈ, کچھ بھی آپ کچھ کہنا چاہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہوگی. I think the message that I would give is family values. I think that's very important. So value your loved ones. اپنی فیملی کے ساتھ جڑ کے رہیں. I think they are your best friends for me. جو میں نے دیکھا ہے اپنی فیملی میں, when my mother is concerned, my father, انہیں ہمیں یہی ہمیشہ سبق دیا کہ اپنے بہن بھائی, اپنے رشتہ دار, اپنے کزنس ایسے جڑ کے رہو ہمیشہ.
سو آئی تھنک دیٹ از سو امپورٹنٹ. اور میں دیکھ رہی ہوں آج کل کے زمانے میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے, جو ہماری جنریشن سے زیادہ کم ہو رہا ہے. تو آئی تھنک آئی ووڈ وانٹ ٹو سے دیٹ فیملی ویلیوز آر دا بیسٹ, کیونکہ دے اسٹینڈ بائی یو. جب آپ I mean, mashallah, I've got lots of sisters and family. I don't even think I need friends because mashallah اتنا پیار ہر ایک سے ملتا ہے اور اتنے جوڑے میں کہ سب بھاگ کے آتے ہیں. So I think آپ بھی ایفرٹ کریں. اگر لوگ ایفرٹ نہیں کریں, رشتہ دار, آپ ایفرٹ کریں, آپ پہلا قدم لیں, آپ خیال رکھیں ان کی برتھ ڈیز کا, اینیورسریز کا. بی دیئر فار دیم. آپ کریں گے, آپ کے رشتہ دار بھی کریں گے, آپ کے بہن بھائی بھی کریں گے. دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک سے نہیں. تو کسی کو بلیم کرنا کہ یہ نہیں ملتا, یہ تو ایسا ہے, it doesn't work like this. آپ کریں, دوسرے بھی ایفرٹ کریں گے. اینڈ ابو آل پیرنٹس اپنے ماں باپ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے, ان کو ٹریجر کریں پلیز. اینڈ آئی وڈ جسٹ سے اسپیشلی اگر کوئی بیمار ہے پیرنٹ یا اینڈ آف دیئر لائف, بی پیشنٹ ود دیم. ان کی میموری جا رہی ہے, بی پیشنٹ ود دیم. وہ کمپلین کرتے ہیں, بی پیشنٹ ود دیم. دے ہیو ٹو گو ٹو دا ہاسپٹل اگین اینڈ اگین, پلیز گو ود دیم. کہ جب وہ چلے جائیں گے تو آپ کو وہ ایک کمی زندگی بھر کے لیے محسوس ہوگی. آئی فیل وی آر سو لکی کہ جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی یا میرے فادر ان لا کی یا میرے فادر کی, وہ اتنی سیٹسفیکشن ہے کہ دل میں کہ کوئی ایسی چیز نہیں کی جو ہم کر سکتے تھے, ہم نے وہ چھوڑی نہیں. تو یو ول بی لیفٹ وتھ سچ اے بیوٹیفل فیلنگ کہ آئی ڈڈ مائی بیسٹ. آئی تھنک دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. بہت پیاری بات نتاشا. اسٹائلنگ ٹپس ایکچولی میں اپنے سوشل میڈیا چینل پہ لوگوں کو زندگی کی بھی بہت ٹپس دے رہی ہوتی ہوں. اینڈ آئی فیل لائک آج کل کے زمانے میں انسٹاگرام ہینڈل بھی بتائیں تاکہ ہم نیچے چلائیں گے. بیانڈ بیوٹی نتاشا کے نام سے ہے انسٹاگرام ہینڈل. اینڈ I talk of a lot of issues like social issues. I'll also talk about a lot of family, a lot of people. جیسے میں نے آپ کو کہا میرے چینل پہ آ کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے کلوز کیسے ہیں, اور اس کا جو طریقہ ہے جو میں نے سیکھا ہے اپنے بڑوں سے کہ انہوں نے ہمیشہ they lead by example. So I feel like کہ آج کل یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ اچھے اور برے وقت میں, مجھے پتا ہے کہ میری فیملی کا ایسا کوئی انسان نہیں جو ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. لڑائیاں بھی ہوں گی, ہم لڑتے بھی ہیں, ہم لڑتے بھی ہیں, مگر اگر کوئی پرابلم, کوئی ایشو ہو گیا ہے کسی کو, یا اگر کوئی خوشی ہے یا کوئی غم ہے, تو بات نہ کرتے ہوئے بھی وہاں وہ سب کھڑے ہوں گے. تو آئی فیل لائک کہ یہ ذرا لیک کرتا ہے بہت سارے, آئی سی اٹ اراؤنڈ می آل دا ٹائم, کہ نہ لوگ خوشی میں ساتھ رہتے ہیں نہ لوگ غم میں ایکچولی. اور غم میں یو ریئلی سی ان یور ہارڈ ٹائمز, دیٹس وین یو ریئلی سی کہ آپ کے پیار کرنے والے کون ہیں, آپ کے ویل وشرز کون ہیں. تو آئی فیل دیٹ از دا ٹرک. اینڈ وہی ہے چیز جو ہمیں بائنڈ کرتی ہے ٹوگیدر کہ ہم اپنے اچھے اور زیادہ ضروری اپنے برے وقتوں میں ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑتے, اور ایسے ہونا چاہیے. زبردست بات. بہت بہت شکریہ اینا جی, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. نتاشا کا تو ویسے بھی, لیکن آپ سے لٹرلی یہ اٹس اے ڈریم کم ٹرو. میں نے بچپن میں وہ والی جو ہوسٹنگ والی بات پوڈ کاسٹ میں بھی کی, اور آج آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کے ساتھ وہ یادیں تازہ کرنا میرے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور لوگ آرکائیو کی بات کرتے ہیں, میں بھی آج سے 15 سال بعد دکھا رہا ہوں گا اپنے بچوں کو کہ میں نے ایک دفعہ ہینا جی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا تھا. اینڈ آئی ایم ریئلی ریئلی آنرڈ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے. میں بہت اور امی ہر کسی کو ٹائم نہیں دیتی. امی از ویری ہارڈ. یو آر فیملی, نیور فارگیٹ دیٹ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, بہت شکریہ. جیو پوڈ کاسٹ کی یہ اسپیشل ایپیسوڈ دیکھنے کا بہت شکریہ. اگلی ایپیسوڈ میں جیو پوڈ کاسٹ کی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے سیلیبریٹی, کسی نئے آرٹسٹ, میوزیشین کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میرے ساتھ موجود ہیں وقار علی بھائی. بہت بہت شکریہ وقار بھائی. تھینک یو, تھینک یو. OSTs زیادہ کیوں نہیں کر رہے آج کل؟ میں چارج اتنا کرتا ہوں کہ وہ 40 کوئی نہیں کرتا. میں نے شروع میں 15 سال میوزک کیا, ایک پائی نہیں مجھے پتا تھا کہ اس میں ملے. آپ مجھے بتائیں آج کسی چینل پہ میوزک کا پروگرام ہے؟ اس کی شکل شاید چینج ہو گئی اب کوک اسٹوڈیو کی صورت میں. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ایک پلیٹ فارم بہت اچھا ہے, لیکن یہ ڈفرینٹ طریقے سے آیا. بہت ہی برا میوزک اس میں پروڈیوس ہونا شروع کیا روہیل کے بعد. میں پرٹیکولر کسی بینڈ کا, کسی پروڈیوسر کا نام نہیں لے رہا. میری گرومنگ یہ والی ہوئی ہے کہ میں جہاں کھڑا ہوں گا تو لائن وہاں سے شروع ہوگی. اچھا, آپ نے اتنے کمپوز کیے گانے, پریزاد, ہم سفر, میرا نام ہے محبت, کون سا کمپوز سانگ اپنا سب سے زیادہ پسند ہے؟ مجھے کوئی گانا اپنا اچھا نہیں لگتا اس طرح. دو دلوں کی ہے اجازت, میرا نام ہے محبت.